دیکھیں اگر ابھی مجھے کوئی فون کرے گا یہاں پہ، ہاں بھائی شہزاد بھائی شو کرنا ہے، یہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، تو میں اسے یہ نہیں بولوں گا کہ یار میں نہیں کر سکتا. زندگی کے سارے حصے میں لوگوں کو بولا ہے بھائی حاضر ہے. کیا بولا ہے؟ بھائی حاضر ہے. کہ جو بھی اپرچونٹی آئی ہے یہ اللہ نے میری طرف بھیجی ہے اور میں اس کو سیز کروں گا. انسان کا جو کام ہونا چاہیے جب وہ صبح اٹھے، تیار ہو، کھانا پینا کرے اور کام پہ پہنچے. وٹ ایور وہ بے شک کام یہ ہے کہ میں نے مسجد کے سامنے جوتے جا کے سیدھے کرنے ہیں یا میں نے جا کے وزیر اعظم سے ملنا ہے. ایک تو یہ ہیبٹ بہت ضروری ہے کہ آپ انکار نہ کرتے ہو، اور لیٹر آن آپ ضرور سوچیں کہ آپ کس طرح پروگریس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے مرضی کے شوز پکڑیں یا جیسے بھی پیسے بڑھائیں اور لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. کیسے بنے گی اور لوگوں کے لیے جگہ؟ اب جو میرے سے نیچے بچے ہیں وہ کیسے اوپر آئیں گے کہ یار ہم اس طرح کی ہوسٹنگ کر لیں یا ہم اس طرح نام بن جائے، اللہ کرے انشاءاللہ. وہ تب بنے گا جب میں پیسے زیادہ کرنا شروع کر دوں گا، تو وہ لوگ آلٹرنیٹ دیکھیں گے، ان لوگوں کے لیے اسپیس بن جائے گی. تو جتنی بھی میں جو باتیں کر رہا ہوں یا جو بھی میں زندگی آج انجوائے کرتا ہوں یا میں نے پہلے انجوائے کیے، اللہ کی دین ہے سب سے پہلے. تو یہ بات فیکٹ ہے الحمدللہ. ابھی تک ڈیڈ لفٹ میں پہنچا ہوں 25 اور آئی ڈونٹ نو بار کا 10 کلو ویٹ ہوتا ہوگا، 20 کلو ہوتا ہے، 70 کلو بہت ویٹ ہے آپ کا. اپنا اور ویٹ اتنا اسکواٹ میں پہنچا ہوں 20 اور 10 کلو کا 50 کلو کا اسکواٹ کہہ لو الحمدللہ. تو ابھی تک کمپاؤنڈ موومنٹ میں یہ ہے، اور اسی طرح بینچ پریس میں 20 اور 10 کا آپ کا راڈ ہو گیا. یہ ابھی تک میں یہاں تک پہنچا ہوں. نہیں پہنچنا کیا ہوتا ہے، اٹھانے کو تو میں بھی اٹھا لوں، آپ بھی اٹھا لیں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا بات 10 یہ ہے سے. کہ دیکھیں وزن اتنا اٹھائیں گے نا جتنا آپ کے کنٹرول میں ہو. جیسے گاڑی اتنی سپیڈ میں جانی چاہیے جتنی سپیڈ میں آپ کو پتا ہو کہ یار میرے کنٹرول میں ہے، کہیں لگے گی نہیں، کہیں آگے پیچھے وابل نہیں کرے گی. اب میں ویٹ اٹھا لوں کیونکہ میری تو بیک کی انجری اس وجہ سے ہوئی تھی. وہ ڈیڈ لفٹ میں 140 اٹھا رہا تھا میرا ٹرینر. اب میرا ٹرینر 140 اٹھا رہا ہے، میں اس ٹائم پہ 120 شاید ڈیڈ لفٹ کرتا تھا، بڑا کھینچ تون کے. تو اس نے مجھے کہا کہ بچے ہی ہوتے ہیں تو استاد بننے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا سر کیا ہو گیا، میں آپ کو وہ ایک ہوتا نا ہمارے اندر ایگو لفٹنگ والا، وہ اور اوپر سے 18-19 سال کا لڑکا. میں کہا سر میں کر کے دکھاتا ہوں. وہ میں نے کیا تو اس کے بعد پھر 6 سال میں بیڈ پہ ہی رہا ہوں. خدا نہ خاصا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. ہاں یہ جو کمپاؤنڈ موومنٹس ہیں نا، خاص کر بینچ ہو گیا آپ کا، ڈیڈ لفٹ اور اسکواٹ، لائک اس میں ٹیکنیک بہت ضروری ہے. لائک ویٹ بھی، بٹ یو شوڈ پروگریس سلولی ان ویٹ. مجھے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے، کیونکہ کہیں پہ بھی آپ کی کمر کی ٹیکنیک پوزیشن تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو گئی نا، تو وہی والی بات ہے، پھر سال بھر جو ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک نام ہے کہ کیونکہ وہ جی فورس ہوتی ہے نا بیسیکلی گریوٹی کی. تو جب سینٹر آف گریوٹی آپ کا موو ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ فارم نہیں اپنی مینٹین کر پاتے، تب وہ ٹویسٹ ہوتا ہے بیچاری کمر کے ساتھ. پھر وہ خدا نخواستہ بڑا سکیری ہے. اور پھر اس کے بعد اسپورٹس میڈیسن آپ کے ملک میں ہے نہیں، لیکن ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سعدیہ ریاض. وہ رومٹالوجسٹ ہیں، اور وہ میرا خیال ہے رومٹالوجسٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہڈیوں کے جوڑ ووڑوں کے سارے جوائنٹس کے، صرف جوائنٹس کا نہیں ہے، وہ ہڈیوں کا بھی براڈ فیلڈ ہے کافی. ہاں ہڈیوں کا، مسل لیگس کا، ان کو کمپیئر کر کے اس کو ایک رومٹالوجسٹ بولتے ہیں. اور وہ بڑی قابل ڈاکٹر ہے. میرے ساتھ کیونکہ کمر کے آپریشن کے بعد یہ ہوا، 1-2 دفعہ مجھے چوک پڑ گئی ویٹ اٹھاتے ہوئے، یہی اسکواٹس کرتے ہوئے. میں نیفیو میرے ساتھ جاتا تھا تو مجھے بڑا پمپ کرتا تھا کہ بھائی ماموں آپ جو ہے نا وہ کریں گے. میں اسے کہتا تھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. وہ 1 دفعہ ہوا میرے سے، اور وہ جب ہوا تو بس اس کے بعد پھر میں ادھر ہی لیٹ گیا. پھر وہ مجھے اٹھا کے دوستوں نے ڈالا تو میں ڈاکٹر سعدیہ کے پاس گیا. بیکاز اچھی بات یہ تھی، اللہ میاں وسیلے بناتا ہے کہ وہ میرے پاس میرے شو پہ آ چکی تھیں. میں ان کو جانتا بھی تھا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو وہ بہت اچھی خاتون، بڑی شفیق خاتون ہے. تو انہوں نے مجھے کہا آ جاؤ تم. تو میں گیا ہوں. تو وہ الحمدللہ اگلے 2-3 دنوں میں فٹ. تب وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں پرابلمس. کہاں پر بیٹھتی ہیں یہ F8 میں، F8 علی میڈیکل IDC اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر جو ان کی مین برانچ ہے. میرا فریم سے ہی میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. اچھا ہم اسٹارٹ ہے کتنے ٹائم سے بتایا بھی نہیں. لیں سر، فار دوز پیپل who don't know you, just give us like your brief background تاکہ ان کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ ہم نے ایک غلط میں کوشش کرتا ہوں. اب میں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کا پوڈ کاسٹ، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے. مجھے اچھا لگا. اور اسی کے ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ میرا آغاز ہوا تھا ایز اے ویڈیو جاکی فار ایئر وائی میوزک. میں نے 2009 میں میں نے ایک ریالٹی شو جو ہے وہ ون کیا تھا پورے پاکستان میں، ایئر وائی میوزک کا، وی جے ہنٹ کے نام سے. تو وہاں سے پھر مجھے ایئر وائی نے نوکری دے دی تھی، اور پھر میں ان کے پاس ایز اے وی جے میں نے کام کیا. پھر وہاں سے میں نے ڈرامے کیے. ان میں سے ایک ڈرامہ انڈیا چلا، بہت ہٹ ہو گیا. ایک دن میں اٹھا صبح میں، اسٹوری لمبی ہو جائے گی وہ بعد میں بتاؤں گا.
پھر اس کے بعد اب میرے 2 ڈراماز آ چکے, 3 رادر, اور ایک اچھا وی جے کراچی میں آس پاس لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. اس کے بعد میرے ایک دن والد صاحب کی کال آئی مجھے, انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ بیٹے میرا دل کرتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو. تو وہ بورن اینڈ بریڈ ان اسلام آباد, راول پنڈی میں, کیونکہ دادا ابو میرے سے راول پنڈی میں تھے. ہی واز یوز ٹو ورک, آئی تھنک ہی واز اے جوائنٹ سیکرٹری فار منسٹری آف ڈیفینس. تو ابو نے مجھے کہا, تو میں نے اس ٹائم یہ سوچا, میں نے کہا جن لوگوں نے مجھے جب سے میں پیدا ہوں اور آج تک کبھی ایک رات بھوکا نہیں اللہ کے وسیلے سے سونے دیا, میں کیسے ان کی بات موڑ سکتا ہوں. تو میں اگلے دن گیا, دانش خواجہ میرے باس کا نام تھا, ایئر میوزک کے ہیڈ تھے, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. میں ان کو جا کے کہا کہ سر میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس میرے والد صاحب بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ابھی تمہارا عادل ملک صاحب, مطلب جتنے بھی دوست تھے, انہوں نے کہا ابھی تمہارا سپریم ٹائم شروع ہوا ہے کہ یہاں سے تم بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ. میں نے کہا سر وہ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, بات ایک ہی ہے, کیونکہ جنہوں نے میرے اوپر اتنا انویسٹ کی اپنی ٹائم اینڈ انرجی, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرے والد صاحب نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مرضی تمہاری اپنی ہے, میں یہ نہیں کہتا. اور لٹرلی میں اس ٹائم نا کچھ 3-4 اسکرپٹس پڑھ رہا تھا اس ٹائم جو آفرز آئی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں اگلے دن گیا, انہوں نے پھر مجھے, دانش خواجہ صاحب بڑے سینسیبل آدمی تھے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے میری ڈگری میں بھی. تو انہوں نے کہا مجھے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم ریزائن نہ دو, تم چلے جاؤ اسلام آباد, گو لیو ود یور پیرنٹس, جب تمہیں وہاں کوئی جاب مل جائے گی تو تم ریزائن دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, ون ون, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ پروگرامز میں نے ان کے پاس ریکارڈ کروا دیے. جب تک میں ادھر ہنٹ میں آ گیا, ادھر آیا الحمدللہ, تو پی ٹی وی ورلڈ کھل رہا تھا, 2013-12 کی بات ہے. ادھر میں نے جا کے آڈیشن دی, انہوں نے کہا ہمیں تو لوگوں کی ضرورت ہے. میں ادھر چلا گیا. تو پی ٹی وی ورلڈ میں پھر میں الحمدللہ ان کا مارننگ شو میں نے اسپیئر ہیڈ کیا. اب 10 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے ان کا مارننگ شو کرتے ہوئے, اور بڑی اس سے ریکگنیشن ملے. اٹس دی اونلی انگلش چینل ان دا کنٹری, جو باقی میرے خیال ملکوں میں جاتا ہے. 47-46 ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم جاتے ہیں, ہماری پریزنس ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان کا اچھا امیج دیں. اسی کے ساتھ ہی 2013 میں ڈاکٹر نعمان نیاز ہیز ہنٹڈ می ڈاؤن فار اسپورٹس براڈ کاسٹ جرنلزم. تو انہوں نے مجھے, میری ان سے ایک اسامہ اظہر صاحب تھے اس ٹائم جو ڈاکٹر نعمان صاحب کی ٹیم میں تھے, انہوں نے, میں پی سی میں ایک پروگرام ہوسٹ کرنے گیا تھا کسی ٹیلکو کمپنی کا. ان کے وہ گیٹ اویز ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی وہ, اور وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ اپنے امپلائیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو میں وہ کرنے گیا, وہاں پہ اسامہ صاحب مجھے ملے. اسامہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں یہ پی ٹی وی کا مارننگ شو ہوسٹ کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں واقعی؟ کہہ رہے یار تم اسپورٹس تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا جی وہ کرکٹ تو بچپن سے گلی میں محلے میں جہاں پہ موقع مل جائے ہم نے کھیلی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو وہاں سے پی ٹی وی اسپورٹس کی جرنی شروع ہو گئی. تھوڑا سا اس کا پہلے بھی ایکسپیرینس تھا, کیونکہ جب میں ایئر وائی میں تھا تو ہم 10 اسپورٹس کے لیے پروڈکشنز کرتے تھے. تو 10 اسپورٹس پہ انڈر 16 کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جا کے ہم نے کیمپس کور کیے, یہ کیے. باقی الحمدللہ آپ کوئی ٹیلکو لے لیں, آپ کوئی گاڑیوں کے برانڈز لے لیں, کوئی ریئل اسٹیٹ کے برانڈز لے لیں, ان کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے. اگر نیملی اگر آپ لوگ مائنڈ نہیں کرتے تو ماؤنٹین ڈیو ہے, سوزوکی ہے. سوزوکی لوگ میران سمجھتے ہیں, تو اللہ واز کائنڈ انف. سوزوکی ہایابوسا اور جو سوزوکی کی کزاشی کار ہے وہ میں نے ریپرزینٹ کی. پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے پشاور کو میں نے انڈورس کیا الحمدللہ. ابھی بھی کافی ساری ٹاکس چل رہی ہیں کچھ ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ. پھر کوشش کرتے ہیں کہ کرتے رہیں. پھر آپ نے کوکا کولا فوڈ اینڈ میوزک فیسٹیول سنا ہوگا, وچ واز اے برین چائلڈ آف ایکٹیو میڈیا. وہ الحمدللہ جب سے اس کی انسیپشن ہوئی جب تک وہ ختم ہوا, اور اب سول فیسٹیول ہو گیا ہے, وہ ایوری سیزن آئی ہیو ڈن اٹ. پھر اور کشمیر پریمیئر لیگ, سندھ پریمیئر لیگ الحمدللہ. مطلب تو پھر میں نے 7 اپ کے لیے ایک فوڈیز کا پروگرام کیا تھا, وچ واز آن ایئر آن 35 ڈفرینٹ چینلز. شکر الحمدللہ. پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس لے لیں. پرائم منسٹر ہاؤس الحمدللہ نے بڑا کرم کیا کہ ملک کے مختلف وزرائے اعظم کے لیے میں نے میزبانی کے جوہر دکھائے ہیں. پھر 23 مارچ کے اوپر, جب 7 سال کے بعد 23 مارچ پہلی دفعہ ہوئی تھی, اس میں میزبانی کر رہا تھا. پھر یوم شہدا کے اوپر میں نے میزبانی کی 2 دفعہ. وہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ اگر آپ پوچھیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ پریزیڈنٹ ہاؤس لے لیں, آپ منسٹری آف ہیلتھ لے لیں, مطلب آپ ہاشو فاؤنڈیشن لے لیں, این جی اوز لے لیں, آپ یہ جو عمران بھائی کا اسپتال ہے نام شوکت خانم لے لیں, ان کے لیے ہم نے ڈرائیوز کی. مطلب الحمدللہ اللہ میاں نے پھر بہت کرم کیا. وہ سب کچھ کرنے کے بعد آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اور ابھی میں اور بہت سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر اللہ اجازت دے انشاءاللہ. اچھا اسٹارٹ سے اگر ہم دیکھیں نا, جو جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائیں جو آپ کی اچیومنٹ ہے میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, تو اگر میں تھوڑا سا اس کو بیک ٹریک کروں کہ آپ نے اپنے بیچلرز میں یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن پڑھا تھا, مارکیٹنگ
مارکیٹنگ پڑھی تھی. اچھا, مارکیٹنگ از ویری ڈفرنٹ دین واٹ یو آر ڈوئنگ ایکچولی ان یور پروفیشن, رائٹ؟ تو وہ کیا تھا اس وقت جب یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے تھے کہ آپ جب آپ مارکیٹنگ پڑھ رہے ہوتے ہو تو میں آپ کو اس سے اور پیچھے لے کے جاؤں گا. میں یہ چشمے اتارتا ہوں, چشمے میں نے اس لیے پہنے ہوئے تھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیند آتی ہے. آڈینس سوچ رہی ہوگی یار پہلی مرتبہ پوڈ کاسٹ میں کوئی چشمہ پہنا ہوا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ صبح 7 بجے شہزاد بھائی اٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نیند مکمل نہیں, جس کی وجہ سے آپ کی ان کو آنکھوں میں ان کی شاید نیند نظر آ رہی ہوگی. تو میں ہیبچوئل ہوں کہ دوپہر کو 1 گھنٹہ ضرور سوتا ہوں کیونکہ مارننگ شو کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے. تو بیک ٹریک میں کرتا ہوں, کٹ ٹو ہم کراچی میں ہیں. تو مائی خالہ یوز ٹو لیو ان کراچی, اب وہ انگلینڈ رہتی ہیں الحمدللہ, بڑی نفیس خاتون ہے, بڑا خیال رکھا انہوں نے ہمارا. تو ہم کراچی جاتے تھے ایوری سمر ویکیشن, ہم سب بہن بھائی. تو جب ہم جاتے تھے تو امی ابو نے, ابو کی خالو سے بہت دوستی تھی, آپس میں سانڈو تھے, ٹھیک ہے. پھر وہ خالہ اور امی بہنیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ چھٹی لے کے آتے تھے, سب ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, ہم گھومتے پھرتے تھے پورا دن. تو رات کو خالہ خالو امی ابو اور میرا چھوٹا بھائی ارسلان, یہ لوگ کیا کرتے تھے, مووی دیکھتے تھے ساتھ. اب باقی بچوں کو مووی دیکھنا الاؤڈ نہیں تھی, تو سم واٹ ریلیجیس ماڈسٹ بیک گراؤنڈ ہے ہمارا الحمدللہ, اور مطلب زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہم آج بھی ہمارے گھر میں. تو کیا ہوا کہ میں نے جو چابی والا سوراخ نہیں ہوتا, چابی والے سوراخ سے سنجے دت کی فلم دیکھی پہلی دفعہ پوری, ٹھیک ہے. اس چابی والے سوراخ سے اندر وہ, کیونکہ زیادتی مجھے لگی, چھوٹا بھائی 3 سال چھوٹا تھا, میں نے کہا اس کو اندر بلا لیا, مجھے نہیں بلا رہے, میں نے بھی دیکھنی تھی یہ وہ, تو شوگر لگے گا. خیر وہ میں نے دیکھی, تو اس دن میرے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ یار میں بھی ٹی وی پہ آنا چاہتا ہوں. یہ میری عمر ہوگی 5-6 سال, پھر 5-6 سال میری عمر تھی کہ جی میں ٹی وی پہ آنا چاہتا ہوں. اب مینیفیسٹ کرتے ہیں نا آپ, تو اللہ میاں ہی آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا رہا ہوتا, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اتنے میں کہیں, جیسے اب میں جب اسکول میں تھا تو اس ٹائم بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں, تو میری اسکول کی پرنسپل آئی کہ شہزاد ان کو پھول دے گا, ٹھیک ہے, کہ جی پیارا ہے, گگلو ہے, کیوٹ ہے. گون نہ 2 days, لیکن پھر بھی وہ میں تھوڑا شائع تھا تو میں بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ وہ فلانا جو بھی. اس کے بعد پھر ہم جب کالج میں گئے تو کالج میں باسکٹ بال کا پلیئر تھا الحمدللہ, ہم نے باسکٹ بال کھیلی. ہم بلکہ جو FBISC کے جو کمپٹیشنز ہوتے تھے اس کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور بیریے کالج کو جتایا. تو بیریے کالج سے میری ایجوکیشن تھی. پھر ہمارا اینول ڈے ہوتا تھا ایک, اس اینول ڈے پہ جو سب سے سینئر موسٹ کلاس ہوتی تھی نا, وہ ڈانس پرفارمنس دیتی تھی, وچ واز دا کولسٹ اس ٹائم پہ. تو میرا بچپن سے مشن تھا کہ یہ میں کروں گا کبھی کسی جب میری باری آئے گی. تو الحمدللہ اللہ میں نے وہ کرا دیا. جیسے بھی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اسٹوڈنٹ میں اتنا کوئی بہترین تھا نہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تیز تھا کہ بگا لو, گھوڑے بگانے ہیں, سوئمنگ کرنی ہے, آرچری کرنی ہے, شوٹنگ کرنی ہے, جو بھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو جو پہلا ہی سیمیسٹر ہے اس کے اندر ہی وہ فیشن شو کہتے ہیں کہ جی پہلے کو پروجیکٹ دیا کہ جی فیشن شو کریں گے. تو نہ صرف ہم ریمپ واکس بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں ہوسٹ بھی کر رہا ہوں. پھر اسلام آباد کے اندر ایک کلٹ تھا انڈر گراؤنڈ بینڈس کا, جس کے اندر ارتاش, یہ میں نے بلکہ ایک پیچھے بھی میں نے ایک انٹرویو دی, اس پہ بھی میں نے بات مینشن کی تھی. تو میں اس پہ فری ہوسٹ کرتا ہوتا تھا پروگرام. کہتا ہاں بھائی شہزاد کیا کر رہا ہے, میں کچھ نہیں کر رہا, بتائیں کیا کرنا ہے. کہہ رہا ہے یار ہم کانسرٹ کرنے جا رہے ہیں تو تو ہوسٹ کر دے گا. میں وائی ناٹ. اور اسی ٹینیور میں جو میرا کالج سے یونیورسٹی کے بیچ کا ٹینیور تھا, میں ریڈیو شروع کر چکا تھا الحمدللہ. اور ریڈیو کی بھی اسٹوری ہے کہ میں اسلام آباد کلب ایک مووی دیکھنے گیا, ساتھ میری سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ ایکسپریس نیوز کے لیے کام کرتے تھے, جمشید ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا ریڈیو کیوں نہیں کرتے ہو, تمہاری آواز بڑی اچھی ہے. میں نے کہا بسم اللہ. اور یہ کلچر گھر میں انسٹیل ہوا تھا کہ کام کو بھی انکار نہیں کرنا. مطلب میں نے اپنے والد کو 40 سال کے کریئر میں شاید ہی شاد الناظر کو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چھٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ورنہ سنڈے کو بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی. ہی از این انٹرپرینیور, ہی واز اے بینکر الحمدللہ, ڈیڈ اے میگنیفیسنٹ جاب ایٹ لائف الحمدللہ. تو وہ ایک ہیبٹ انسٹل تھا. تو وہاں سے میں اپنے پہلے آڈیشن پہ چلا گیا ریڈیو کے. وہ وجی صاحب تھے وہاں پہ, میں ان کا آج تک مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. انہوں نے 7-8 دن میری ڈرلز کرائیں. اس کے بعد مجھے ایک پروگرام مل گیا دن میں. اب وہ اس پروگرام میں ہم نے پھر اور کریٹیوٹی ڈالنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ جو انڈر گراؤنڈ بینڈز ہیں جتنے بھی, میں ان کو انٹرویوز کے لیے بلاتا ہوں. کیونکہ جو نون سنگرس تھے اس ٹائم کے, سجاد علی صاحب, یا اگر ہم بات کرتے ہیں میڈم نور جہاں کی, ان کو وہ میری ریچ سے تھوڑی دور تھے اس ٹائم. تو میں بجائے اس کے, تو میں نے کہا یار جو ہمارے اسلام آباد میں جتنے لڑکے جو اچھے گاتے ہیں بجاتے ہیں بینڈز, ان کو لے کے آتے. تو وہ میرے ریڈیو شوز پہ آنے شروع ہو گئے. وہاں سے ہماری کمیونیکیشن بہتر ہوگی. وہ جہاں پرفارم کرنے جاتے تھے تو بھائی کہتا تھا میں خود ہوسٹ کروں گا. اور ایونچولی مجھے بہت عرصے تک نہیں پتا تھا کہ ہوسٹنگ کے پیسے بھی ہوتے ہیں. تو کسی نہ کسی کو ضرور اس سے بینیفٹ ملا ہوگا انشاءاللہ, لیکن انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا. تو وہاں سے پھر میزبانی کا شوق مجھے ہمیشہ رہا. اگر آپ میرا وی جے ہنٹ کا جو میرا پہلا آڈیشن تھا آپ وہ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, تو اس میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا میزبان بن سکتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اچھا ایکٹر بن سکتا ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا میں اچھا سنگر بن سکتا ہوں. حالانکہ میں ریپ کرتا ہوں, میں خود لکھتا بھی ہوں, اپنے لیے کرتا ہوں.
لیکن میں اچھی میزبانی ہمیشہ سے تب سے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا, اللہ کی دین تھی, آمد ہو جاتی تھی الفاظوں کی, تو وہ پھر سلسلہ چلنا شروع ہوا الحمدللہ. اور پھر انٹرنیشنلی بھی ہم نے شوز کیے الحمدللہ, پاکستان کا نام روشن کیا جدھر جدھر گئے. اچھا آپ بتا, آپ کی کنورسیشن سے ابھی تک مجھے ایسے لگا کہ ماشاءاللہ یو ہیو پرفارم ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز, رائٹ؟ تو ذرا میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ہوسٹ ہوتے ہو نا تو لوگ آپ کو ہوسٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ آپ ایکٹنگ بھی کرو, بڑا ریئر بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ آر جے بھی کرو, آپ جو ہے ہوسٹنگ فار کارپوریٹ بھی کر رہے ہو, فار ٹی وی شوز بھی کر رہے ہو. اگر میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں کہ یار ایسی آپ کی کیا ہیبٹس تھیں کہ جس نے آپ کو یہ ساری اپرچونیٹیز کے دروازے کھولے؟ اگر تو آپ ہوسٹ تھے تو آئی ووڈ امیجن کہ یار آپ اپنی زندگی کے میجورٹی پارٹ میں بس ہوسٹنگ ہی کر رہے ہو. آپ نے 3 ڈرامے بھی کیے جس میں ایک انڈیا میں بھی چلا, بٹ یو ہیو ڈن اے لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل. وہ کون سی 2-3 چیزیں تھیں جو آپ میں انسٹل تھیں, جو گھر والوں کی طرف سے تھی یا آپ نے ان کو ڈیولپ کرا, کہ جس کی وجہ سے آپ اپرچونیٹیز کی تلاش میں رہتے تھے, امبریس کرتے تھے, یا کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوتے تھے؟ جس طرح آپ اس شو میں گئے, جمشید صاحب آپ کو ملے, انہوں نے کہا آپ کی آواز بڑے مزے کی ہے, آ جاؤ. تو یہ ذرا میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو ہیبٹس آپ کی تھیں ان آرڈر ٹو گیٹ مور آف دیز اپرچونیٹیز, مطلب کہ ایسا یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ اللہ کی دین ہے. سب سے پہلے جو جتنی بھی میں جو باتیں کر رہا ہوں یا جو بھی میں زندگی آج انجوائے کرتا ہوں یا میں نے پہلے انجوائے کیے, اللہ کی دین ہے سب سے پہلے. تو یہ بات فیکٹ ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب ایک عادت ہونا انسان کے اندر, وہ عادت صرف یہ ہونی چاہیے کہ انسان انکار نہ کرتا ہو, نو نہ بولتا ہو. مطلب نو ایسا نہیں کہ لوگوں کو, کام کو نو نہ بولتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی دیکھیں, اگر ابھی مجھے کوئی فون کرے گا یہاں پہ, ہاں بھائی شہزاد بھائی شو کرنا ہے, یہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ یہ کرنا ہے, تو میں اسے یہ نہیں بولوں گا کہ یار میں نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اپنی اس زندگی کے سارے حصے میں لوگوں کو بولا ہے بھائی حاضر ہے. کیا بولا ہے؟ بھائی حاضر ہے. وہ اس کے پیسے مجھے اچھے دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, میں جب موقع پہ جا رہا ہوں عزت مل رہی ہے نہیں مل رہی, ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ نوئنگ کہ یہ جو بھی اپرچونیٹی آئی ہے یہ اللہ نے میری طرف بھیجی ہے اور میں اس کو سیز کروں گا. تو کیوں انسان کا جو کام ہونا چاہیے, جب وہ صبح اٹھے تیار ہو, کھانا پینا کرے اور کام پہ پہنچے, وٹ ایور وہ. بے شک کام یہ ہے کہ میں نے مسجد کے سامنے جوتے جا کے سیدھے کرنے ہیں یا میں نے جا کے وزیر اعظم سے ملنا ہے. اس کے بیچ میں کوئی بھی رینج کا کام ہوگا بھائی آپ کو وہاں ملے گا. اگر میں نے آپ سے آج آپ کا فون آیا, میں نے آپ سے کہا کہ میں آؤں گا, آپ کو 5 بجے کے بعد مجھے نہیں فون کرنا پڑا, میں آپ کے پاس 5:01 پہ موجود ہوں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ اگری کر چکا ہوں. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے, ایک تو یہ ہیبٹ بہت ضروری ہے کہ آپ انکار نہ کرتے ہوں, اور لیٹر آن آپ ضرور سوچیں کہ آپ کس طرح پروگریس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے مرضی کے شوز پکڑیں یا جیسے بھی پیسے بڑھائیں اور لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. کیسے بنے گی اور لوگوں کے لیے جگہ؟ اب جو میرے سے نیچے بچے ہیں وہ کیسے اوپر آئیں گے کہ یار ہم اس طرح کی ہوسٹنگ کر لیں یا ہم اس طرح نام بن جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. وہ تب بنے گا جب میں پیسے زیادہ کرنا شروع کر دوں گا, تو وہ لوگ آلٹرنیٹ دیکھیں گے, ان لوگوں کے لیے اسپیس بن جائے گی. پھر دوسرا میرا مشن یہ تھا کہ میں ہوسٹنگ کی فیلڈ کو وہ ریچ دوں جو کبھی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. اب ہوسٹ بیچارہ آتا ہے سب کے آنے سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ بھی نہیں میں کہتا ہوں, بڑا ٹھیک ہوتا ہے آدمی, وہ سب کے آنے سے پہلے آتا ہے, جاتا ہے, کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کیونکہ کسی کی خواب کی تکمیل جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. سوچے نا, اگر فرض کریں کہ مجھے پارک ویو سٹی والے بلاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا میسج اکراس جاتا ہے میرے تھرو, اس لیے بلاتے ہیں نا. اگر میں ان کے کوئی پوائنٹرز مس کر جاؤں گا یا جو ان کا مشن ہے مس کر جاؤں گا, اس کا مطلب ہے میں نے برج نہیں کیا اس گیپ کو جو آڈینس اور یا جو بھی ان کی مارکیٹ ہے اور ان کا جو برانڈ ہے اس کے بیچ میں تھا. تو میری یہ کوشش پھر اس کے بعد جیسے سے اویئرنیس سے یہ کوشش تھی کہ لوگ اس طرح یاد رکھیں میرے نام کو, جیسے میں بالکل ان کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا, لیکن میں ضرور مثال دوں گا طارق عزیز صاحب کی. میں طارق عزیز صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں, میں معین اختر صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پروگراموں کی میزبانی کی, اور کیا میزبانی کی, اور اس میں آن اے لائٹر نوٹ بھی اگر ہم آئیں اس قسم کی میزبانی کی, تو میں عمر شریف صاحب کو بھی بڑا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرح پھر میزبانی یاد رکھی جائے کہ ایک لنک سے لنک جوڑ رہا ہے, ایک لفظ سے لفظ جوڑ رہا ہے. میں اگر ابھی آج یہاں پہ فون کی بات کر رہا ہوں, میں نے گھڑی کی بات پہ آنی, تو میں آرام سے کہہ کے آ سکتا ہوں کہ فون پہ اتنے بج رہے ہیں کہ آپ کی گھڑی بھی ادھر ہی ہے, میں یہاں سے گھڑی پہ موو ہو گیا نا, اگلی بات جوڑ لی. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ میں آیا, پچھلا لنک مجھے یاد نہیں ہے, میں اگلے لنک پہ چلا گیا, کیونکہ میسیج کراس نہیں ہوا. اور پھر اس میں الفاظوں کی خوبصورتی, وہ شعر و شاعری, وہ طنز, وہ مزہ, جو کہ کبھی بلو دا بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فیملیز ہیں, بچے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب آپ اویئر ہونا شروع ہوتے ہیں ایونچولی, تو آپ کا ایک خواب بن جاتا ہے کہ یار اب مجھے یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں, اب میں اس خواب کی تکمیل کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں. اس سے دعا کرتے ہوئے تو میں یہ چاہوں گا
کہ آنے والے وقت میں میزبانی کے گور اسی طرح دکھائے جائیں. سمجھ رہے کہ اس کو اس طرح اکنالج کیا جائے. آپ جاتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ہوسٹ کو, کہاں بھائی کدھر ہو, کوئی نہیں. آپ پوچھ کس کو رہے ہیں, بھائی اس سنگر نے اسٹیج پہ چڑھنا ہو, یار کدھر ہے, پہنچا ہے نہیں پہنچا. اب الحمدللہ وہ ٹائم آ گئی. میں جن برانڈس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جن ایجنسیز کے ساتھ میں نے کام کیا, میری خوش نصیبی ہے کہ وہ لوگ بڑے اچھے تھے. انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کو سپورٹ کیا. اس میں ایکٹیو میڈیا کا نام لوں گا, JBN جاز کا نام لوں گا. پروفیشنل لوگ, مطلب جیسی آپ کی عزت ہے ویسی آپ کی عزت ہے, اس کی عزت ہے, اس کی عزت ہے. اور وہ جو جس کو اللہ عزت دے نا اس کو آپ بھی عزت دیں. میں دنیا والوں کو سب کو یہ بات بولتا ہوں کہ جس کو اللہ نے عزت دیا آپ اس کو عزت دیں. تو ٹائم لگا مجھے یہ ریکگنائز کرانے میں کہ ایک میزبان کا کام کسی بھی پرفارمر سے زیادہ ہے, اور جب تک وہ میزبان وہ اس انرجی کو مینٹین نہیں کرے گا کوئی بھی پرفارمر نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ میں نے ایسے بھی دن دیکھے, میں سنگرز کا نام لوں گا, بڑے سنگرز جو انڈیا میں بھی جا کے گاتے ہیں, وہ اسٹیج پہ چڑھنے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ سامنے لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے. تو کام کس کا ہے, وہ میزبان کا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کہ شہزاد آپ جاؤ, ان کو چارج کرو, مجھے پھر بلانا. ایک فیلنگ ہے نا ان کی, سمجھ رہے ہیں. تو اللہ میاں نے عزت دی الحمدللہ, لوگ میرے ساتھ چلے پھر. لیکن لوگوں کو یہ بات آئیڈینٹیفائی ہو گئی الحمدللہ اللہ کے حکم سے کہ یار اگر شہزاد خان کسی پروگرام کی میزبانی کر رہا ہے تو وہ اچھا ہوگا. وہ کرتا تو اللہ ہی ہے, وہ میں نہیں کر سکتا, میرا کوئی کمال نہیں. میں پہلے بات کر چکا ہوں, میری نیت ہی ہوگی نا. تو میری نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے کسی کا کمٹمنٹ کی ہے تو میں اس کو 100 نہیں تو میں 200% دے کے آؤں گا. اس کا ایڈڈ بینیفٹ بھی ہوتا ہے, وہ دوبارہ آپ کو یاد کرے گا. الحمدللہ میں جتنا عرصے سے میں نے کام کیا, میں میرے خیال ہے آن ریپیٹ الحمدللہ سب کے لیے کام کرتا ہوں. تو یہ مجھے لگتا ہے جدت جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی, پھر میرے اندر میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گا کوئی 12,000 تصویریں ہوں گی, کیونکہ میری روز کی ریسرچ ہے. میں نے مارننگ شو کرنا ہے تو میں روز پڑھ رہا ہوں, کتابیں پڑھ رہا ہوں, چیزیں پڑھ رہا ہوں, اپنی ریسرچ کر رہا ہوں. لوگوں کو گوگل اسکالر کا نہیں پتا ابھی تک, یار گوگل کو کوٹ کرتے ہیں. پتا اگر آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے چلو کم از کم گوگل اسکالر تک ہی پہنچ جاؤ, وہ بھی نہیں پتا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ایوری ڈے ریڈی, گو سیٹ گو. کبھی پیسوں کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا میں نے, پچھلے جتنا بھی عرصہ میں نے گزارا ہے میں نے کام پورا کیا. ایونچولی جب آپ کی چوائسیز آتی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ ایک تو پیسے اگر آپ کو مل رہے ہیں, جو سا بھی میرا کیمرہ ہے تو لیں, کیونکہ ابھی آپ نئے ہیں. جب آپ کا نام بن جائے گا انشاءاللہ تو لوگ آپ کو پھر اسی طرح ریکگنائز بھی کریں گے. آپ لوگوں کے لیے اسپیس بنائیں تاکہ آپ کا نام تھوڑا اور آگے بڑھتا جائے. یہ ہائرارکی نہیں پتہ ہوتی ہمیں جب ہم خود کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, کہ یار وہ جو ایونٹ ہونے چاہیے 1 سے لے کے 10 تک وہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں پہلا دوسرا تیسرا پتہ ہوتا ہے, پھر 7واں پتہ ہوتا ہے. بیچ والے جو 5-6 ہیں نا وہ یہی ہیں. پھر کانٹیکٹس بنائیں, اچھے سے بنائیں. کانٹیکٹس اس وجہ سے نہ بنائیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا. کانٹیکٹ دل سے بنتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا گپ لگائی ہے, یا جو میرا عاطف بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, وہ تو ہیں ہی ہیں, وہ تو ہم فین ہیں سب ان کے. وہ شاید میرے دل میں اس وجہ سے بیٹھ گئے کہ ہم ایک دفعہ کہیں جا رہے ہیں تو کھانا کھانے سب کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ان کی گاڑی کے پیچھے ان کا فینڈم اسٹارڈم ہی الگ ہے. ان کی گاڑی کے پیچھے 3-4 گاڑیاں بچوں کی آ رہی ہیں, عاطف بھائی پلیز پکچر, عاطف بھائی پلیز پکچر. تو عاطف بھائی نے ان کو روک کے یہ ادھر یہ چائنیز شنواری ہے G9 میں, ادھر بٹھا کے کھانا کھلا کے ان کے سب کے ساتھ تصویریں کھنچایا, تسلی کرا کے ان کو بھیجا. اس دن سے وہ بندہ میرے دل سے نہیں اتر سکتا, کیونکہ اس بندے نے اللہ کی مخلوق کے لیے, ان کو کیا چاہیے تھا, ان بندوں کی خوشی تو یہی تھی. تو سب سے بڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا ایسی چیز ہے مسلمانوں میں یا ہمارے دین میں جو ایک دوسرے سے گرا بنا کے رکھتی ہے, وہ محبت ہے. تو آپ کے پاس دینے کے لیے اور کیا ہے وقت اور محبت کے علاوہ. اگر آپ نے ہیٹ ہی دینی ہے تو اگلی دفعہ آپ کو کسی کا وقت چاہیے ہی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا, آپ وہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے بھائی, آپ کا وقت آپ گھر پہ رکھیں. جب تک آپ محبت, خلوص, الفت, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, آپ ماڈسٹ رہیں گے, آپ جھکے رہیں گے, اللہ آپ کو پھل دیتا رہے گا. جس دن آپ نے گردن سیدھی کی اس دن ختم. تو بس کوشش کریں جھکے رہیں, اب اس کی عطا میں لگے رہیں, جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں. کیونکہ بہت دفعہ اکثر آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے یار کہ میں تو یہ جو کچھ گناہ ہے میرے یہ ریپیٹ پہ ہیں, یار میں ہر دفعہ توبہ کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے یہ ایمان کی نشانی ہے, اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے ہی ہوتی ہے توبہ, وہ تو گناہ بعد میں سرسبز ہو جاتا ہے. تو اس کے 3 انسیڈنٹس ہیں. ایک دفعہ ہوا, یہ قرآن سمجھا رہا ہے آپ کو, کیونکہ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے علماء سے یہ پوچھنے کی کوشش کی, میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ جو چیز ہے نا یہ میں نے کنٹرول کرنی ہے, ابھی ہو نہیں رہی میرے سے, اللہ مجھے ہیلپ کریں. کیونکہ ہدایت کو کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اگر آپ نے ہدایت, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہدایت ملی تو کبھی جائے گی نہیں. اگر آپ کو ہدایت ملی اور آپ نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا, اس کا اہتمام نہیں کیا, تو خدا نخواستہ وہ جا بھی سکتی ہے. اللہ قادر ہے ہر شے پہ, وہ رکھ بھی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بہتر سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ جتنا آپ نے ولفلی لوگوں کو, اللہ کی مخلوق کو
جو اس میں میں سمجھانے لگا تھا کہ یار میں پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار اگر خدا نخواستہ سے ایک گناہ ریپیٹ پہ ہو تو اب دوست آپ کو پتا ہے ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں, جانی پھر تو سمجھ ہی لے کہ تو کہنے کام لگ گیا, سمجھ لو. تو اس میں مینشن کیا کہ یار میرا کہ ایک بندے سے گناہ ہوا, اس نے معافی مانگی اللہ سے, تو اللہ میاں نے کہا کہ میرا بندہ یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ یار اس کا ایک اللہ ہے جو اس کو اجر اور گناہ دے سکتا ہے, تو جا میں نے تجھے معاف کیا. دوسری دفعہ پھر وہی گناہ کرتا ہے, کہتا ہے کیا یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے اور یہ اس کو اجر بھی دے سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے, جہاں میں نے اس کو معاف کیا. کہہ رہا ہے وہ تیسری دفعہ کرتا ہے, 3 دفعہ تک کا لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے تیسری دفعہ میں بھی اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا اس نے اس بات کو مانا کہ اس کا ایک خدا ہے جو اس کو سزا دے گا یا جزا دے گا, جاؤ میں نے اس کو معاف کیا. اب ہم دنیا میں جب سنتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یار میری جان پریشان ہوں, ذرا مجھے بتا اس ہیبٹ کو کیسے کل کروں, اور مجھے لگتا ہے مجھے بڑا گلٹ ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو تنگ کرتا ہوں اس مسئلے میں. وہ کہہ رہا جگر تجھے تو عادت پڑ گئی ہے, سمجھ رہے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں, وہ یہ بتائے گی تو اللہ میاں ہیز میڈ اٹ ایزیئر فار اس, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ہم اس ہدایت کو فار گرانٹیڈ ہی لے لیں, تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کنٹرول آنا چاہیے. تو میں نے وہی بات ہے, جو ان سا درخت جھکا ہوا ہے اس پہ پھل لگا ہوا ہے. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو جو بھی اپرچونٹی ملتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی حاضر ہے, سیز کرو, بٹ دین دیر از یو آر ان اے اسٹیج آف یور لائف جہاں پر آپ نے اتنی اکامپلشمنٹ کی ہیں, اتنے جگہوں پر آپ گئے ہیں, اتنے برانڈس کو ریپرزینٹ کریں, اتنی کارپوریٹس کو ریپرزینٹ کریں, ان کے پروجیکٹ کو ریپرزینٹ کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہر ایک کو ہاں کہہ دینا آپ کی ویلیو کو, وہ بھی آپ کو ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیں, وہ تو آ جائے گا, مطلب کہ ٹھیک بات ہے. اچھا شہزاد تو ایسا بنتا ہے کہ جو کہ شاید چارج بھی کم کر لے آ جائے گا, رائٹ, بٹ ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ ان ٹرمز آف کہ ہر بندہ آپ کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہ لے. ایک تو اب جب ہر جگہ پہ آپ جاؤ گے پھر وہ کہیں گے یار صحیح ہے, اگر اس کی فیس 5 لاکھ میں ہو تو 1 لاکھ پہ میں راضی کروں. جیسے این ایگزامپل ٹو ہاؤ یو لائک کنٹرول دیس سچویشن کہ آپ کو کوئی ٹیک فار گرانٹیڈ بھی نہ لے اور آپ کی جو ورتھ ہے اس میں بھی کوئی فرق نہ ہے, بیکاز یو ہیو ٹو آلسو ریپرزینٹ کہ یار کہ میری ایک ورتھ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لے کے گھوم رہا ہوں یار, یس, تو اس کو میں انورٹیڈ کامرس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اتنے میسر ہونے چاہیے جتنی ان کو ضرورت ہے, بس یہ نٹ شیل ہے. یعنی کہ آپ ان کو اتنے ہی اویلیبل ہوں ان کے لیے جتنی ان کو ضرورت ہے. جہاں آپ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے لیے اویلیبل ہو گئے وہاں وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ. جسٹ گیو می این ایگزامپل آف ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ابھی آج آپ نے مجھے بلایا, اب آپ نے ندیم بھائی نے مجھے کہا کہ یار ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے 1 گھنٹے میں ریکارڈ ہم کریں گے, 5 بجے آپ نے 5 بجے میں آ گیا. اب پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ ختم ہو گئی ہے, ہمارے انٹرپرسنل اسکلز اچھے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے. اگر کلائنٹس کی بات کروں آپ سے, میرا کیا کام ہے کام ختم ہونے کے بعد گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ کھانے کھانا یا ان کے ساتھ کہیں سوشلائز کرنا. حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن نوشن کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی PR کر رہے ہیں سو دیٹ ان فیوچر یو ہیو مور بزنس. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بزنس اپنا اللہ سے نہیں مانگ رہے, آپ تو لوگوں سے مانگ رہے ہیں. آپ نے جب مانگنا ہی اللہ سے ہے, آپ کو اس بات کی آپ فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے آپ سے یا کسی اور سے, جتنے بھائی یہاں پہ موجود ہیں یا کسی اور ادارے سے آنا رسک تو اسی نے دینا بھائی. بٹ ڈونٹ یو فیل لائک کہ اگر آپ سوشلائز بھی کرتے ہو آفٹر دیٹ پرٹیکولر ایونٹ ٹو نو دیم بیٹر, ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم ود گڈ انٹینشن کہ چلو اگر CEO ہے, COO ہے, ایگزیکٹو اسٹاف ہے, لیٹ می جسٹ سٹ ڈاؤن ود دیم, لیٹ می ضرور بیٹھے یار, ضرور بیٹھے, بلکہ ان سے بات کریں, ان سے کچھ لرن ضرور کریں, لیکن میسر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی ان کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ایونٹ کے بعد ڈنر کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, تو آپ بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ ڈنر کریں, آپ ضرور جائیں, آپ بھی ان کو بلائیں, کھانے پہ بلائیں, ہر جگہ بلائیں, لیکن جو پروفیشنلزم ہے نا وہ اتنا وہیں تک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ادھر اس کو کیا ڈیفائن کریں گے اس ریلیشن شپ کو. میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, ہم ڈنرز کرتے بھی ہیں, لیکن وہ پرسنل لیول کے اوپر ہے, وہ پروفیشنل لیول پہ نہیں ہے. پروفیشنلی آپ ڈنر کے لیے بلائیں گے, باڈی لینگویج از ڈفرینٹ, پرسنل از ڈفرینٹ, کیونکہ اتنے عرصے سے اب اگر میں 13 سالوں سے ہوسٹ کر رہا ہوں پروگرام, تو 13 میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سبھی لوگ وہ ہیں جو 13 سال پہلے جو تھے لوگ آج بھی وہی ہیں. اس میں آتو بھٹی صاحب بھی ہیں, اس میں نے عادل ملک صاحب کا نام پہلے لے لیا, عاصم حسین ہے جو مجھے مینیج بھی کرتے ہیں. سوچیں کہ جب ہم دونوں نے کام شروع کیا تھا, اس کی وجہ بھی میں آپ کو لرننگ کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ ینگسٹر ہیں, اب آپ پیسے بھی کمانا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو پارٹیز کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایک اگنورینس, میں اس کو دور جاہلیہ بولتا ہوں, کیونکہ میں 3-4 سال پہلے شاید میں یہ ریکگنائز کرنے میں اللہ نے میری مدد کی کہ میں واقعی جاہلیت کے دور میں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان کو, وہ مجھے کہہ رہے ہیں, میرے مینیجر کو میرے منہ پہ کلائنٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ سر اس کے بعد آفٹر پارٹی ہے, تو آپ نے آفٹر پارٹی کے اوپر آنا ہے, لیکن آپ ایسے کریے گا کہ آپ نے نا یہ جو آپ کے ساتھ بھائی ہیں نا ان کو نہیں لے کے آنا. سمجھ رہے ہیں؟ سو دیٹس
دا پلیس وے یو ڈرا دا لائن. آپ کہہ رہے ہیں یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آنا چاہیے تو میری ٹیم میرے ساتھ آئے گی, ورنہ میں نہیں آؤں گا. اور میں نے فرینکلی الحمدللہ اپنی زندگی کے پہلے 4-5 سال میں ریفیوز ہی کیا. اس کے بعد دے ریئلائزڈ کہ یار یہ اس طرح نہیں آئے گا. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے خیال میں جتنے بینڈس ٹوٹتے ہیں, یہ میوزیکل بینڈس ٹوٹتے ہیں ہمارے ملک میں, کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ان کو بیچاروں کو نا پولرائز کر دیا جاتا ہے کہ یار تیری زیادہ ویلیو ہے, تم آ جاؤ. اب برانڈ کیا کرتا ہے؟ برانڈ کہتا ہے میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, یہ 10 لاکھ روپے میں نے ایک سنگر کو دے کے ایک گانا گوا لینا ہے. اب وہ ایک بینڈ ہے 4 لانڈوں کا یا 5 لانڈوں کا یا 6 لانڈوں کا, وہ سنگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں ٹی وی پہ بھی آؤں گا, میری بھی ہو جائے گی. وہ ان کو پیچھے کرتا ہے, خود آگے چلا جاتا ہے, کیونکہ ملنے وہ 10 لاکھ ہی ہوتے ہیں. وہ چاہے تو وہ 6 میں جا کے بانٹ دے, جس وجہ سے مجھے اسٹرنگز بہت پسند تھا. اسٹرنگز جو مطلب واحد اگر U2 لیول کا کوئی بینڈ تھا پاکستان میں وہ اسٹرنگز ہی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی سیشن پلیئرس تھے ہی نہیں, وہ تو بینڈ ممبرس تھے, وہ کسی اور بینڈ کے ساتھ بجاتے ہی نہیں تھے. مطلب دے ورنٹ الاؤڈ ٹو, مطلب ایک رول تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈویژن ہوگی فائنینسز کی امنگس دیم یا اسٹارڈم کی یا اپیرنس کی, وہ برابر ہوگی. جب وہ برابر ہوگی تو سب نے 30 سال اکٹھے ترقی کی. 30 سال کوئی بینڈ ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں رہا ہوگا جس نے 30 سال گزارے. تو وجہ ہی یہ بنتی ہے جہاں پہ آپ تھوڑا سا ایزی ہوتے ہیں, خود اپنے پرنسپل سے ہٹتے ہیں, وہاں آپ کو فالٹ پڑتی ہے. تو آپ کے اگر پرنسپلز نوٹڈ ہیں, سارٹیڈ ہیں آپ کے لیے, آپ ان پرنسپلز کے باہر کیوں جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار یہ ہے اور رزق اوپر سے آنا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایکسٹرا مائل جاؤں. ضرور جائیں لیکن وہ پرسنلی جائیں, وہ پروفیشنلی نہ جائیں. کہ سر وہ ابھی ایک تصویر چل رہی تھی ایک بچے کی, دیکھا آپ نے, کسی سے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے تو اوپر کسی نے میم میں ٹیگ دیا ہوا کہ کامیابی کا رستہ, اب پتہ چلا تو ہاتھ یہاں نیچے ہے, کہیں گھٹنوں کو لگانا چاہ رہا تو کہہ رہے ہیں ہاں یہی کامیابی کا اصل, سمجھ رہے. تو اس لیے بس اتنا کہ جو اللہ میاں نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے, یہ آپ کا فرم فیتھ ہے, وہ اللہ میاں نے آپ کو دینا ہے. باقی آپ پرسنلی ضرور کریں, لوگوں کے لیے خدمت کریں, بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں, ان کو امداد کریں, فلاح و بہبود کریں, دوستوں سے ملیں, کلائنٹ سے دفتروں کے باہر جا کے ملیں. اچھے لوگ ہیں اور میرے ہیں ایجنسیوں میں بہت اچھے لوگ ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہوگا شاید کہ یار مجھے کتنے پیسے دے رہے ہیں اور اندر کیا کوٹ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کمٹمنٹ میری آپ سے ہو گئی نا, اس کے بعد کوئی چیپٹر نہیں ہے. تو اس لیے دیٹس اٹ سیدھا. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کرائٹیریا آپ کے لیے کیا ہوگا, یہ جنرلی آپ اس کو کس طرح وہ کریں گے, کیا کرائٹیریا رکھیں گے؟ کیا آپ نے کسی کا پروجیکٹ کیا بٹ وہ لوگ آپ کو سم ہاؤ بڑے اچھے لگے, آپ کو لگا یار کہ صحیح ہے, پروفیشنل ریپرزنٹیشن اور پروفیشنل سروسز کی تو الگ بات ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم اینی ویز. یار یہ CEO مجھے ان کا بڑا اچھا لگا, سیکھنے کے لیے ضرور بیٹھ سکتے ہیں. ہاں, یا ویسے ہی فار ایگزامپل اگر آپ کے دل پر ویسے ہی اچھا لگ گیا کہ یار یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں, مجھے تو ادر دین شاید پروفیشنل سروسز ونس ان وائل اگر ان کے ساتھ ہم, تو وہ کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, کلائنٹس کے ساتھ مطلب کہ دوستانے والا تعلق کہہ لو یا پروفیشنل نہیں, لیکن اس میں زیادہ تر جو میری نیت ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھنے کی, وہ نیت ہوتی ہے ٹو لرن سم تھنگ. یعنی جیسے کسی نے کسی پرسنالٹی کی کسی عادت نے مجھے انسپائر کیا, ٹھیک ہے. جیسے ابھی حال ہی میں اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے, صاحبزادہ سلطان صاحب سے ملا میں فیروز خان کی بدولت. اللہ فیروز کو بھی خوش رکھے, فیروز آپ ہمیشہ خوش رہیں. تو ان کی بدولت ملا, تو وہ جو انٹرنیٹ کے اوپر اب باتیں سننے کو ملتی ہیں, کسی نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ یار میں کسی سے جا کے پوچھ تو لوں کیا یہ درست ہے یہ غلط ہے. اب میں صاحبزادہ سلطان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ میرے خیال عمر میں 2-3 سال بڑے ہوں گے, اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے ان سے کچھ اپنے چیزیں پوچھنا شروع کی. اور ایک بڑی اچھی ڈاکٹر حسن وقاص رانا بھی اس محفل میں موجود تھے, تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کو فارسی بھی آتی ہے, ان کو عربی بھی آتی ہے, ان کو اردو بھی آتی ہے, ان کو انگلش بھی آتی ہے, ان کو فارسی کی نظمیں یاد ہیں, ان کو پھر اپنے والد صاحب کی, ان کو اپنے لینیج کی بدولت ان کو تو کافی اسپریچولیٹی یا جو آپ کہیں کہ جو اسپریچول ایلیمنٹ تھا مجھے نظر آیا. ایسے نہیں کہ میں نے کسی کی بات سن کے یا کسی کو کر کے, اور وہ اتنا رسپیکٹیبل آدمی, وہ جب آتے ہیں وہ بلاتے بھی ہیں, وہ دعوتیں بھی کھلاتے ہیں, بٹھاتے بھی ہیں. ان کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے, ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں, سمجھ رہے, یا کسی کو بھی میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. سب سے زیادہ قیمتی وقت ہی ہے جو میں آپ کو دے دوں. تو ایک انسان آپ کو وقت بھی دے, اپنے ساتھ بٹھائے بھی, آپ کو گائیڈ بھی کرے, آپ کی مینٹورشپ بھی کرے, اس طرح کے ایک انسان کی تلاش ہم سب کو ہے. اور الحمدللہ مجھے میرے گھر میں اپنے والد صاحب کی شکل میں, میں تو کہتا ہوں پیروں کی جگہ رکھتا ہوں میں اپنے والدین کو, وہ مجھے ساتھ بٹھاتے ہیں. میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ جس طرح کا کنیکشن ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ جس طرح کا کنیکشن ہے, میں ہارڈلی دیکھتا ہوں کہ شاید بچوں کو اس طرح کا کنیکشن ہوگا جو میری عمر کے ہیں, سمجھ رہے, کہ ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, گپ بھی لگاتے ہیں, کچھ دو سناتے بھی ہیں, دو سمجھاتے بھی ہیں, دو کھیلتے بھی ہیں. وہ یہ والا جو کلچر آیا نا ہمیشہ سے میرے والد نے, میں اس کو اس طرح ایکسپریس کروں گا کہ
کس کا پیار کہنا چاہیے, اس کو کہنا چاہیے سوچ کے کہ شیر کی آنکھ رکھی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور ماں کا پیار دیا کہ ہاتھ بھی نظر بھی سب کچھ آ رہا ہے, پیار بھی پورا دے رہے ہیں, لیکن جہاں ہاتھ کھینچنے کی ضرورت ہے وہاں انہوں نے کھینچا بھی ہے. اور یہ ہماری اپ برنگنگ کا ایک بہت امیزنگ ایلیمنٹ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں گاڑی میں جاتا تھا, اس گاڑی میں پیٹرول ہوتا تھا, لیکن میری جیب میں پیسے 50-100 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو نہ کبھی سگریٹ پی, نہ کبھی کسی نشے کی طرف گئے, کچھ اس طرح کا کر ہی نہیں پائے. حالانکہ وہ ایج تھی جس میں ہم نے ایکسپلور کرنا تھا. تو ایونچولی ایکسپلور کیا ہم نے جب ہماری نوکریاں لگے انفارچونیٹلی. تو پھر اپنے آپ کو واپس پٹری پہ لانا, اپنے آپ کے ساتھ خود کاؤنسل کرنا, اپنے ساتھ جنگیں لڑنا, یہ آپ کا اپنا ایک شیوا بن گیا. تو ایونچولی پھر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ میاں پلیز میں اب اس رسی کو نہیں چھوڑوں گا, مجھے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. وہ سنبھالتا ہے الحمدللہ. اچھا, اگر میں آپ سے ویسے ہی پوچھوں, آپ مارننگ شو بھی ہوسٹ کرتے ہو, جو اسپورٹس کا پروگرام بھی آپ کا ہوتا ہے, جب کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوتا تو چلو مہینے میں 10 مرتبہ آپ کا ایک ریگولر سیٹ ہے ود پی ٹی وی, اور اگر ٹورنامنٹ ہو رہے ہوں تو پھر تو مہینوں کے 30 دن چلتے رہے. واٹ کائنڈ آف پریپریشن یا ریسرچ گوز ان ٹو دیز شوز اف آئی ور ٹو آسک یو؟ یار اچھا, بڑی مزیدار بات آپ نے کی ہے. اور یہی اب لوگوں کو میں نظر آتا ہوں دن میں جب ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں 2 گھنٹے ٹی وی پہ نظر آتا ہوں, ایک دفعہ صبح میں, ایک دفعہ رات میں, ریپیٹ کے علاوہ بات کر رہا ہوں اب. اور میری ایک عادت بن گئی ہے, تو میں زیادہ ٹائم اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارتا ہوں یا میں اپنی پڑھائی کرتا ہوں. تو اب اس کے اندر لوگوں کو تو میں نہیں نظر آتا. اب میرے دوست میرے سے بہت گلا کرتے ہیں, کیونکہ جس قسم کا ہمارا پروفیشن ہے لائیو ٹیلی ویژن کا, اس میں نہ کسی کی شادی, نہ کسی کا گاڈ فاربڈ جنازہ, اپنے گھر والوں کی شادیوں پہ میں نہیں پہنچ سکا, کیونکہ لائیو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں, کبھی الیکشن کی کیمپین کریں, کبھی کیا. اب اس کا پروسیس کیا ہے کہ ایک تو میں نے ایک پروگرام کے لیے تو خود سے اپنی تنخواہ سے ایک ریسرچر ہائر کیا ہوا, ٹھیک ہے, اللہ اس کو خوش رکھے ہمیشہ, ہاشم بٹی اس کا نام ہے, بریلینٹ گائے. اور تو وہ میری آنکھیں بھی ہے, کان بھی ہے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ابھی ایک جگہ سے نکلوں تو میں نے دوسری جگہ پہنچنا ہے, تو اس کی پھر بیچ میں یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مجھے اس پورے گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے کے راستے میں یہ سمجھائے گا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل کل صبح ایک شو ہے جو لائیو ہے, اس میں فلاں گیسٹ آئے ہوئے فار ایگزامپل, اور اس میں ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ, رائٹ, ایک اسکیجول ہوتا ہے, شاید ہر دن کا ہوتا ہو, شاید ہر ہفتے کا ہوتا ہو, رائٹ. تو آپ ہاشم کو کہہ دیتے ہو, ہاشم یار کل اس ٹاپک پر بات ہے, فلانا گیسٹ آ رہا ہے, ذرا اس کی پروفائل چیک کرنا اور ذرا اس ٹاپک پر ریسرچ کر کے مجھے اس کی سمری بھیج دینا. یہ دیکھیں, اچھا یہ میں اب دکھاتا ہوں, یہ میرے اسکرین شاٹس ہیں, اوکے, ٹھیک ہے, یہ سب دیکھ لیں آپ, کی یہ ڈاکیومنٹس ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو یہ میں اسکرین شاٹ کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ, کون سی چیز ہے, کیا چیز ہے, کپڑے شپڑے کوئی پسند آ گئے, کوئی بچوں کی کچھ دعائیں ہیں. تو لیکن زیادہ تر یہ سب ڈاکیومنٹس ہیں جو میں پڑھتا ہوں روز. کہ اگر فرض کریں آج میں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی ہے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ بیپر جو ہے کس اسپیڈ سے آ رہا تھا, کس ڈائریکشن میں جا رہا تھا, اب کس ڈائریکشن میں چلا گیا ہے, پیچھے 4-5 دنوں میں کیا ہوا ہے, لینڈ فال کس دن ہونی ہے, ان سب مائنیوٹ ڈیٹیلس کی خبر ہونی چاہیے. تو ہاشم جو ہے وہ بیسیکلی کرکٹ کے اوپر میری ہیلپ کرتا ہے. جو میرا مارننگ شو ہے اس کی ریسرچ میں نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ میں خود ہی کروں گا, کیونکہ وہ میں کسی اور سے نہیں سننا چاہتا ہوں, کیونکہ کرکٹ کی گیم ڈفرینٹ ہے, اور یہ جو مارننگ شو ہے وہ میرا امپرومپٹو میں نے بولنا ہے. کرکٹ از بیسڈ آن اسکورز اینڈ فگرز اینڈ ڈیٹا. تو ڈیٹا یو کین کمپریہینڈ, ٹھیک ہے, کہ اچھا بھائی اس نے اتنے کھیلے, یہ لیفٹ ہینڈ بیٹر ہے, رائٹ ہینڈ بیٹر ہے, یا یہ لیفٹ آرم ہے, رائٹ آرم ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. کیونکہ وہ آپ گیم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں رہتا. آپ روز کے روز گیمز دیکھ رہے ہیں, ESPN کے اوپر اپڈیٹس آ رہی ہیں, آپ PTV کے اوپر اپڈیٹس دے رہے ہیں اسپورٹس کے اوپر, تو وہ آپ ایک فلو میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ود نیور ٹاپک ایوری سنگل ڈے یو ہیو ٹو ریڈ, اینڈ ٹو ریڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اوتھینٹک سورسز سے, تاکہ آپ ان کو کہیں پہ کبھی کسی نے اگر پوچھ لیا, چیلنج کر لیا کہ نہیں جی ایسے تو نہیں ہے بات, جو میرے ساتھ ہوا ابھی آج صبح ہوا ہے. اب 6,000 لوگوں کی منتقلی ہوئی تھی, جو بندروں کے علاقے پہ نہیں رہتے تھے, جیسے کوسٹل ایریاز پہ رہتے ہیں, 6,000 لوگوں کی ہوئی تھی. تو وہ اس میں میں نام نہیں لیتا ہوں, کسی نے کہہ دیا کہ 60,000 لوگوں کی ہوئی ہے. اب میں نے اس کو ٹی وی پہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط مجھے کر دیا ہے, یہاں پہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا, دیکھ لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ امبیرسنگ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. تو کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو ملے گی. تو پھر اس نے بعد میں ریکگنائز کیا, جب میرے گیسٹ نے بھی یہی بول دیا, دوسرے گیسٹ نے, کہ جی 8,000. تو 6,000 8,000 پھر بھی ٹھیک ہے, 60,000 تو ٹھیک نہیں ہے نا, آؤٹ آف. تو یہ پڑھ کے جب تک نہیں جائیں گے آپ, تو آپ بلینک نہیں ہو سکتے ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ جائیں نا. بٹ دین آپ نے اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کیا, رائٹ, آپ کو انفارمیشن ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو کریکٹ نہیں کیا. ڈو یو فیل لائک کریکٹ کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انفارمیشن مجھے کہیں سے ڈاکیومنٹ سے پڑھ کے نہیں ملی, مجھے ٹی وی دیکھ کے ہی مل گئی ہے,
تو اس کا مطلب اسے نہیں دیکھا بیچاری نے, تو دیکھ لیتی تو شاید پھر نہ بولتی, سمجھ رہے ہیں. اور غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے, لائک وائز اگر میرے سے بھی کبھی ہوئی ہوگی تو اس نے بھی نہیں کبھی بٹ نارملی کوئی پروٹوکول ہے کہ پی ٹی وی ریسرچرز ہوتے ہیں بھائی ہمارے پروگراموں میں, اسپیشلی فرام دا پی ٹی وی براڈ کاسٹ کہ یار آپ کا اگر گیسٹ آیا ہوا ہے تو یو کین ناٹ کریکٹ ہم, جس طرح اس کیس میں آپ نے جانے دیا, تو اگر آپ فار ایگزامپل اگر کسی ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس بھی بھرپور نالج ہے, کچھ نہیں کہتا, فار ایگزامپل فٹنس کے پرسپیکٹو سے, رائٹ, کہ آپ فٹنس کے پرسپیکٹو سے تو میں خود کریکٹ کر دیتا ہوں. ہاں, تو آپ مطلب ٹوک دیتے ہو اگر کوئی دوسرا آئے ہو, یار یہ بات اس طرح نہیں ہے, میں نے تو میٹا انالیسس پڑھی تھی, اس میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی, یا آپ جو ہے آؤٹ آف فیکٹ جا رہے ہو, آپ غلط بات بتا رہے ہو, تو وہ تھوڑی سی ہیٹڈ آرگومنٹ تو نہیں ہو جاتی پھر, یا کبھی ہوئی ہے ایز این لائک ایک دفعہ ہوئی تھی زندگی میں, میں اس کو وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک فٹنس ٹرینر آئی ہمارے پاس, وہ نیوٹریشنسٹ بھی تھی, اور میں لوگوں کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ بالکل بغیر پڑھے لکھے بات کر رہے ہوتے ہیں, گاڈ فوربڈ, تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ پہلے سوچ لیں کہ کس کی بات سننی ہے یا نہیں, یا اپنی ریسرچ ضرور کریں. تو اس نے مجھے کہا کہ جی میرے پاس ایک ایسا ورک آؤٹ ہے کہ 8 منٹ کے اندر آپ 2000 کیلریز برن کر سکتے ہیں. 2000 میں نے 8 منٹ, تو میں نے نا 1 منٹ لیا, تو میں شاک ہو گیا. میں نے کہا یار میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو 1.5 گھنٹہ تو مشکل سے 600-700 میں برن کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار اس طرح کی ایکسرسائز تو سب کو چاہیے نا دنیا میں, مطلب میکسیمم بھی ہوگا 8 منٹ میں آپ وہ کر لیتے ہیں یار, وہ HIIT سے نہیں, وہ جو ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہوتا ہے اس سے آپ کر لیتے ہیں, فیئرلی زیادہ کرتے ہیں, 8-10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن 2000 نہیں ہوتی, 1000 بھی نہیں ہوتی. مطلب 8-10 منٹ اتنا ٹائم ہی ہے کہ آپ کی باڈی اتنا شاید کیلری برن کر سکے. اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن 2000 تو فور شور نہیں ہو سکتی نا, یا 1000 فور شور نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان کو کانٹراڈکٹ کر دیا وہیں پہ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بات سنیں میری, کہ ایسا ورک آؤٹ تو دنیا کو چاہیے ہوگا, آپ کیوں ایسی بات کریں, نہیں ہو جاتی ہے وہ. تو جب دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا اب چونکہ لائیو ٹیلی ویژن ہے تو, اور چونکہ میری مہمان ہے تو امبیرس نہیں کرتا ہوں. اب وہ والا انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ جس پہ میرا ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوا, آج تک ایک ہی دفعہ ہوا, ویسے ورنہ میری راشد بھائی کے ساتھ نوک جھوک چلتی رہتی, راشد لطیف صاحب کے ساتھ, شعیب اختر صاحب کے ساتھ بھی چلتی تھی, جو پی ٹی وی کا حصہ تھے, بہت اچھے انسان ہیں. تو ہوا کیا کہ اسی طرح ایک آرٹسٹ آئی میرے پاس, ٹھیک ہے, آرٹسٹ آئی میرے پاس, ان کا بیٹا بھی بہت اچھا ریپر ہے اور وہ ہالی ووڈ کے لیے کام کرتا ہے. تو میں نے ان کو ویسے ہی پوچھا باتوں باتوں میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ آج کل کے جو آرٹسٹ بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہلکا پھلکا نشہ کیا ہونا تو فلو کرتا ہے آرٹ, مطلب پھر ہمارا ہاتھ بڑا اچھا چلتا ہے, مطلب جو لوگوں کی ایک مسکنسیپشن ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کو لگا کہ شاید میں ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے ازیوم کیا کہ ان کے بیٹے کی بات, تو انہوں نے کہا کہ what do you mean, do you want to say that you know that my son is on drugs? تو میں نے کہا well that's not what I'm referring to, but if that's the case would you like to answer my question first, then we'll come back to that. تو وہ الٹی سیدھی ہو گئی بالکل ہی. انہوں نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو, مطلب انہوں نے ٹی وی کے اوپر اپنا کام رکھا, بٹ ونس میں نے ایک چھوٹی سی بریک لی, لائیو, پھر میں نے ایک چھوٹی سی بریک لی, تو بریک کے اندر شی انلیشڈ ہر اینگر کہ اس نے میرے سے کیسی بات کی ہے وہ. تو میرا پروڈیوسر دیٹ ٹائم واز نبیل ترمزی صاحب, اینڈ ہی واز ویری سپورٹیو آف دا فیکٹ. انہوں نے میری سائڈ لی, انہوں نے کہا جی اس نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, وہ سوال یہ تھا, ہم آپ کو ریکارڈنگ پلے کر کے دکھا رہے ہیں, اس کے اندر کسی کا کوئی ذکر نہیں تھا, اسے صرف نوجوانوں کو آپ سے ایک پیغام دلوانا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے کہ یار اس کو کرنے سے میرا آرٹ کو بڑا اچھا چلتا ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں. تو آپ اگر اس کو پرسنلائز لے گئی ہیں تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو میں نبیل بھائی آپ کا آج تک شکر گزار ہوں کہ وہ جھگڑا پھر بڑھا نہیں, ورنہ وہ جھگڑا کافی بڑھ گیا تھا, کیونکہ پھر لوگ, آپ کو پتا ہے پاکستان میں اپروچ والے ہوتے ہیں, اتھارٹی کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, یہ اپنی طرف سے حاکم بننا چاہتے ہیں, حالانکہ حاکم ایک ہی ہے, اوپر بیٹھا ہے اللہ. تو وہ پھر ہائی اپ سے فون کراتے ہیں, ڈراتے ہیں آپ کو. تو بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں. آپ کی اپنی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کے پاس کسی ٹاپک میں, کیونکہ آپ کی ریسرچ ہوتی ہے, آپ کا ریسرچر بھی ہے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے ایک کافی عرصہ نالج, ایک کافی زیادہ اکٹھی نالج بھی ایکومولیٹ کیا ہوا ہے, تو یو فیل لائک کہ کبھی کبھی یار ایز اے ہوسٹ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, یا آپ کی اندر سے یہ ڈیزائر ہے کہ یار میں بھی اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے تو میں بھی تھوڑا سا اس کو کریکٹ کروں. اپنی خواہش صحیح ہے, یو مے ناٹ ڈو دیٹ بیکاز یو آر ریسپیکٹفل آف یور گیسٹ, بٹ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ذرا اس پر بات کروں. اس کا طریقہ ہے, جیسے اب میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی بالکل پوڈ کاسٹ کے شروع میں آپ کے ساتھ بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے کسی سے پوچھا کہ ہمارے دین میں بیسٹ گرا کیا ہے جو لوگوں کو اکٹھے رہے گی, تو اس میں پہلے صحابہ نے جواب دیا نماز. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے, لیکن تم میرے امر تک نہیں پہنچے. سمجھ لیں
پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ جی حج. تو اس نے کہا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے لیکن تم میرے عمر تک نہیں پہنچے, کہ یعنی جو میں سوچ رہا ہوں تم وہاں تک نہیں پہنچے ہو. تو اس کو نائسلی کہا نا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس کا طریقہ ہے ٹو بی کائنڈ, ٹو بی فیئر. اینڈ دین تو آپ نے آخر میں جاتے جاتے کہہ دیا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یار یہ چیز اس طرح ٹھیک ہوگی تو آپ لوگ بھی چیک کر لیے گا. سمجھے, اس میں ان کی انٹریکشن بھی بڑھ گئی نا, ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری سننے والوں پہ. صرف یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور آپ نے کر دیا, آپ اپنی بھی کوئی تحقیق کر لیں. تو پاکستان میں ریسرچ بہت کم لوگ کرتے ہیں بھائی, مجھے غصہ چڑھتا ہے اس بات ڈس ایگری کریں, کرٹیسائز کریں بٹ ریسپیکٹفلی, پیار سے, طریقے سے, کسی کا یہ نہیں ہاں طریقے کے ساتھ. بٹ یو فیل لائک کہ اچھا اب آپ سے میں اگر یہ پوچھوں نا کہ آپ مارننگ شو کر رہے ہو, ایک ظاہری بات ہے ٹیم ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, بٹ دین دیر آر سم ڈیز جہاں پر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا سم ہاؤ, یا آپ نے ریسرچ نہیں کری اینڈ دین یو کنڈکٹڈ دیٹ مارننگ شو, اور آپ کو سم ہاؤ ریئلائز ہوا کہ یار جب میری ریسرچ اچھی ہوتی ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, جب میرا جس دن پروگرام اچھا نہ ہو میرا دن اچھا نہیں گزرتا. ہاں تو کوئی ایسا شو یا کوئی ایسا انسیڈنس اوور آل کہ یار تیاری تو اچھی نہیں ہے, شو شروع ہونے سے پہلے بھی تھوڑا سا اسٹریس آؤٹ ہے بندہ, یار صحیح ہے کلائمیٹ چینج پر بندہ تو آ رہا ہے لیکن میری ریسرچ نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح کیری کروں گا, بٹ دین یو ڈیڈ اٹ فینٹاسٹکلی, یا اچھا کیری نہیں کیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وداؤٹ ریسرچ بھی شو اچھا نکل جاتا ہے؟ اس میں پھر ایک اور اچھی چیز ہے, اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ جو میرا مارننگ شو اس میں میری کو ہوسٹ ہے, تو میں پھر اس کے سامنے جا کے ایڈمٹ کرتا ہوں پہلے. جیسے میں صبح گیا ہوں نا, اگر میں دیر سے پہنچا, اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ ونٹرز میں, کیونکہ ونٹرز میں بہت اوپر نیچے ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, سیزن بڑا اچھا ہوتا ہے, آؤٹ ڈورس چل رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ میں صبح 4 بجے گھر پہنچا ہوں, تو چھٹی الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ نہ ہی کروں کبھی. بہت کوئی طبیعت خراب ہو یا مسئلہ ہو تو میں پہلے جاتا ہوں اس کے پاس, میں اس کو جا کے سبمٹ کرتا ہوں, یا یہ میں پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یار میں کل نہیں تیاری کر سکوں. تو میں ایسا کروں گا کہ جو نارمل ہماری کانورسیشن ہے گیسٹ کے ساتھ لائٹر نوٹ والی, وہ میں اسپیئر ہیڈ کر لوں گا. تو چونکہ آپ پڑھ کے آئی ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیے گا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ہم کہ میں گپ شپ میں لگاتا ہوں گیسٹ کو, تو وہ یہاں سے ٹیکنیکل سوال پھینک دیتی ہے, سمجھ رہے ہیں, تو وہ ایک اچھا مکس بن جاتا ہے. تو اس میں جو چیز کہیں, چونکہ اب اتنا کچھ آپ پڑھتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں اللہ میاں خود ہی ڈال دیتے ہیں. تو پھر وہ وہاں سے چیز وہ بات سے بات نکلتی ہے, وہ ایک آرگینک کنورسیشن ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو یہ جو آپ کے پرائیویٹ میڈیا چینلز پر جو مارننگ شوز ہوتے ہیں نا وہ میں نے دیکھے. پی ٹی وی کا میں نے ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو نہیں دیکھا. تو انگریزی میں بھی ہے نا اس لیے کم لوگ دیکھتے ہیں. ہاں تو اگر آپ یہ مارننگ شوز ہمارے ٹی وی چینل والے دیکھیں, ان میں شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈفرنٹ از دا پی ٹی وی مارننگ شو؟ جسٹ ٹرائنگ ٹو جسٹ کیوریس ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو. میں نے پرائیویٹ والے بھی نہیں دیکھے, میں نے یہ والے بھی نہیں دیکھے, بٹ وہ اکثر ایک کلپ وائرل ہو جاتی ہے نا کہ وہ شادی کسی کی کرا دی, پتہ نہیں مہندی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے. پی ٹی وی والا کتنا ڈفرنٹ ہے بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ دی کنٹری. جو پی ٹی وی ورلڈ ہے نا, میں اس کی بات کروں گا, میں باقی کسی اور مارننگ شو کی نہیں یہاں پہ بات کر رہا. جو پی ٹی وی ورلڈ ہے, جس دن پہلے دن آور ٹیم سیٹ ٹوگیدر کہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں, سو وی میڈ شیور دیٹ وی ڈو اٹ آن انفارمیشن, یو نو, سوللی ناٹ بیسڈ آن انٹرٹینمنٹ بٹ اے پارٹ آف انفورٹینمنٹ ایز ویل اینڈ اے پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ایز ویل. تو اور اسی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی انگریزی کا چینل نہیں سروائیو کر سکا, اور گاڈ فاربڈ اگر یہ جو پی ٹی وی ورلڈ ہے, یعنی یہ ورلڈ کی اگر بات کروں, یہ سرکاری نہ ہوتا تو شاید آج تک ایگزسٹ نہ کرتا. لیکن اللہ ہیز بن سو بلیسڈ الحمدللہ کہ میرا واحد پروگرام ہے آن دی انٹائر چینل جو وقتاً فوقتاً اسپانسرڈ رہتا ہے, اس کے اندر پیڈ پارٹنرشپس ہوتی ہیں اور ہائیسٹ ریٹنگ ہے آج تک پورے چینل کے اندر الحمدللہ. بلکہ ابھی میری پچھلے ہفتے ہماری اپنی جو منسٹر صاحب انفارمیشن منسٹر فار براڈ کاسٹنگ, ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ ان کے پاس سب کے فگرس تھے. تو آئی واز ریٹ, میں اللہ کا بڑا میں نے شکر ادا کیا کہ مائی پروگرام واز آن دا ٹاپ. اللہ نے بڑا کرم کیا. تو اس کے اندر صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم اگر سیگمنٹس میں تھوڑا سیگمنٹ میں آپ کو بتا دوں, تو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم نیوز اپڈیٹس دیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, جیسے آج اگر ہم نے, اب یہ جب بھی آپ ریلیز کریں گے تو تب تک بیپر جوائے کی, شاید بیپر جوائے اب آج ہٹ گیا اس کا خطرہ, تو ہم نے اس کی اپڈیٹ دی ہے. پھر ہمارا ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے سائن کیا ہے, وہ اس کی دی ہے. پھر ایشین کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے نیوز آ چکی ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے 4 میچز پاکستان میں ہوں گے, پھر 9 سری لنکا میں ہوں گے, وچ از اے ون ون فار پی سی بی ہو یا شری لنکا کرکٹ بورڈ ہو. یہ پہلا سیگمنٹ ہو گیا. دوسرے اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں تو بیپر جوائے والی نیوز ہم نے سب سے آخر میں کی,
اسی کے ساتھ ہم نے مس شہری رحمان صاحبہ کو لے لیا, منسٹر فار کلائمیٹ چینج تھی, انہوں نے اپنے جو بھی انیشیٹوز تھے جو بہت امیزنگ رہے وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. اینڈ بہت محنتی خاتون ہیں وہ, میں نے ان کو اس انفارمیشن منسٹری میں بھی دیکھا. اور پھر اس کے بعد ہم جب دوسرے سیگمنٹ میں گئے تو یہاں پہ ایک جی کے ہیئر پروڈکٹس کے نام سے پروڈکٹ ہے, ایک برازیلین لڑکا ہے اور ساؤتھ کورین لڑکی ہے, ہیپنس ٹو بی ہز گرل فرینڈ. ان کا 85 ممالک میں بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان سے بیٹھ کے آپریٹ کریں. ان کا انٹرویو کیا. جی کے از دا نیم آف دا برانڈ یا کیا؟ وہ جی کیراٹن کر کے کوئی ان کا برانڈ ہے, وہ اس کو یہاں سے پروموٹ کرتے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے اندر ہم نے پیپل ود ڈسیبلٹیز کے اوپر ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں, ہم نے مائنورٹیز کے حقوق پہ پروگرام کیے ہیں, پھر ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ پروگرام کیے ہیں, ہم نے اکنامکس پہ کیے ہیں. ہم نے کبھی وہ والے کبھی نہیں پروگرام کیے جس کے اندر ہم صرف شادی کراتے ہوں یا تعویذ دھاگے کی بات کرتے ہوں, سمجھ رہے ہیں, یا ہاں وہ اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں کیا. ہینس شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کا انٹرسٹ کم ہے, لیکن تب بھی میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ کافی ویوز آ جاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ مل لیتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اٹ سیلف, اب جیسے میں ابھی حال ہی میں لنڈن تھا تو ٹیوب میں جا رہا تھا تو کسی نے مجھے روک کے بولا کہ یار آپ وہ انگریزی کا مارننگ شو کرتے ہیں, تو میں نے کہا الحمدللہ, سمجھ رہے ہیں. تو وہ تھوڑی انٹرنیشنل ہے کہ لوگ باہر کے دیکھتے ہیں, یہاں کے فورن ڈپلومیٹس دیکھتے ہیں, تو آپ ان کی کسی سیریمنی پہ جائیں تو سب سے ملاقات ہوتی ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور وہ سہراتے ہیں اس بات کو کہ یار نوجوان لوگ لگے ہوئے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اور سارے لوگ ہمارے چینل کے اوپر نوجوان ہیں الحمدللہ. آپ کافی عرصے سے مارننگ شو کریں, کبھی آپ کو ریئلائز ہوا آفٹر ڈوئنگ اٹ فار کوائٹ سم ٹائم کہ یار میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوں, یار روزانہ تیاری کر کے جانا پڑتا ہے, یار ابھی تو ایک لمبی بریک لینی چاہیے, یا ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یار یہ کہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں, یار صحیح تھا, شوق تھا ہوسٹنگ کا اور بات کرنے کا, بٹ آفٹر ڈوئنگ اٹ فار لائک 1 2 3 ایئرس آئی فیل ایگزاسٹڈ, یار کچھ اور ایکسپلور کرنا چاہیے, ایکٹنگ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. شاید میرا خیال ہے, مجھے نہیں لگتا کہ شاید میرے ذہن میں یہ سوچ ہے, لیکن اس کی ریزن ہے کہ کیوں نہیں آئی, کیونکہ کانسٹنٹ گروتھ ملتی رہی, سمجھ رہے ہیں. اور اس کی کیونکہ ہوا کہ جب میں ایئر وے میوزک کے اوپر ویڈیو جاکی ہوتا تھا, میری کمر جتنے لمبے بال تھے اور میں سڑکوں کے اوپر گھومتا ہوتا تھا, اور ایک ڈنگر آدمی نا, بڑا 6 فٹ 3 انچ کا ڈنگر آدمی جا رہا ہے, جم جاتا ہے اور یہ, اور ہر جگہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا ہے. تو وہاں سے جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں آیا تو اس نے میری آئیڈینٹی کو ری شیپ کر دیا. پہلے لوگوں کے ذہنوں میں میرا جو امیج تھا کہ یار یہ اسی طرح مطلب میں کچھ اور کہنے لگا تھا, اس یار بے پرواہ سا لڑکا ہے, بس گھومتا پھرتا رہتا ہے, از ناٹ ٹیکنگ تھنگس سیریسلی. تو ایونچولی جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں آیا, اور میں اس بات پہ بھی بہت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ریسنٹ ٹائمس پاکستان ٹیلی ویژن سے اگر کوئی ایک نام کہیں جانا پہچانا جاتا ہے تو وہ میرا ہے, اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور میرے والدین کی بڑی دعائیں ہیں. تو بس پھر مجھے یہ لگتا ہے اس کے اندر ہوا یہ کہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے آپ سیریمنی ہوسٹ کر رہے ہیں, آئی ایس پی آر آپ کو بلا رہا ہے. ابھی آئی ایس پی آر کی بلکہ میں نے پچھلے مارٹرز ڈے پہ ایک ڈاکیومنٹری میں نے حصہ لیا تھا, جو پوری بنائی بھی الحمدللہ انڈر دیئر اون آسپائسز, اور وہ 14 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے جس میں پوری تاریخ ہے 75 سال کی فوج کی. تو لوگوں کو جو فوج کے بارے میں بھی جو لوگوں کی آج کل سوچ ہے, میں چاہوں گا کہ وہ جا کے اس ڈاکیومنٹری کو ضرور دیکھیں, جو 2022 کی جو مارٹرز ڈے ہے اس کے اندر وہ پڑی ہوئی ہوگی. بلکہ میں ہی اس کو اناؤنس بھی کر رہا ہوں, ہوسٹ بھی میں ہی کر رہا ہوں. پھر پرائم منسٹر ہاؤس آپ کو بلا رہا ہے, پھر آپ کو لنڈن سے کال آ رہی ہے, پھر آپ کو کینیڈا سے کال آ رہی ہے, آپ کو دبئی سے کال آ رہی ہے. تو آپ گرو کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنا آپ گرو کر رہے ہیں اتنا ہی کانٹینٹ آپ کے شو کا رچ ہو رہا ہے. کہ اب آپ کو ایکسپوجر مل گیا کہ اچھا وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ چیز آج یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب جیسے کل پرسوں میں نے اپنے 2 کولیگس کو بٹھا دیا ساتھ کہ یار سسٹینیبل فیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. فرانس کی جو بھی ان کی اسمبلی ہے, انہوں نے ایک بل پاس کیا کہ سسٹینیبل فیشن کی طرف اب ہم جائیں گے, کیونکہ لوگ بلا وجہ بہت خرچہ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو ان کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے اب. تو میں نے میاں بیگم کو پروگرام میں بٹھایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی شاپنگ نیڈ اور وانٹس کے مطابق بتائیں آپ. تو وہ ابھی میاں بیگم کو تو جھگڑا جو ایک نارمل کلچر میں رہتا ہے, لیکن اس ٹاپک کے ساتھ میں نے آپ کو وہ فلیور دے دیا, کیونکہ یہ میں وہاں آبزرو کر کے آیا تھا ابھی حال ہی میں کہ میری بہن اور میرے بہنوئی اگر شاپنگ پہ ساتھ جاتے ہیں تو ان کی کیا گفتگو ہوتی, سمجھ رہے ہیں کہ کس نے کیا کنٹرول کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو وہ جب آپ ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں کلوزلی, تو پھر تبھی آپ کی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب میں بات کرنا شروع کر دوں گا یا آپ بات کریں گے تو لوگوں کو لگے گا ہاں یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. اب جو بیسکلی ہوتا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیلی ویژن اس کو صرف ٹول سمجھا جاتا ہے نیریٹو بلڈنگ کا,
لیکن آپ ان لوگوں کو سمجھیں کبھی جو کیمروں کے آگے بیٹھے ہیں کہ وہ صرف نیریٹو بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز یور نالج, بہت سارے لوگ ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پولرائزیشن اسپریڈ کرنے میں, بہت سارے, ہر کوئی اپنے مشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو ویلیو کریں جو لوگ آپ کی زندگی میں کچھ دے کے ہی جا رہے ہیں, کچھ لے کے نہیں جا رہے. آپ نے ساتھ میں ایکٹنگ بھی کری ہے, اگر میں آپ سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ آپ کے الفاظ سے, بیکاز تین پلیز آپ نے کیے ہیں, تو آپ کو پرسنلی ایکٹنگ مشکل لگی, اس کی پریپریشن مشکل لگی, اس کے لیے جو میں نے سنا ہوا ہے کہ شاید اگر آپ کا رول چھوٹا بھی ہو, صبح تک جاتے ہو اور جب تک آپ کا اینڈ نہیں ہوتا, دا ڈے کال فار دا ڈے نہیں ہوتا, تو آپ وہاں پر بیٹھے رہو گے. حالانکہ یہ ایزی ہو سکتا ہے یار, یہ انہوں نے جان بوجھ کے مشکل کیا ہوا ہے اور مشکل بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, بٹ دیٹ از ہول ان دا ڈسکشن. بٹ آپ کو پرسنلی ایکٹنگ میں مزہ آیا, جو ڈائنامکس ہیں ایکٹنگ کی ورسز دا ہوسٹنگ کی ورسز دا آر جے کی, وی جے کی, تو مطلب کہ آپ کو پرسنلی کیا لگا کہ یار از اٹ سم تھنگ ورتھ پرسوئنگ؟ ایکٹنگ اچھی چیز ہے, شاید میں کر ہی رہا ہوتا ابھی تک اگر میرے والد صاحب نے مجھے واپس نہ بلایا ہوتا. صحیح ہے, کیونکہ ہوسٹنگ تو میں وہاں کر ہی رہا تھا نا, لیکن انہوں نے کہا تو وہاں پہ سیٹ اپ تھا. پھر وہاں دیکھیں میں آپ کو میری ایکٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھے پہلا پلے ملا تھا 3-4 سال ہو گئے تھے مجھے تب ویڈیو جاکی بنے ہوئے, اس کا نام تھا پرچھائیاں, اور روبینہ اشرف صاحبہ تھی اس میں, وسیم عباس صاحب تھے. اور یہ کتنے ایپیسوڈ کا سیزن تھا؟ یہ 21-22 ایپیسوڈس کا تھا, اور انڈیا میں یہ چلا تھا میرا سایہ کے نام سے. تو علی دان میرا کیریکٹر کا نام تھا. تو what character you are playing like? میں اب آپ کو وہی سمجھاتا ہوں. اب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی بالکل, پہلا پلے تھا نہ کسی نے بتایا, شکیل بھائی تھے اس کا ڈائریکٹر بس. اچھا, یہ اسی طرح کی آپ کو ایک اپرچونٹی ملی کہ آپ ایک شو پہ گئے, جمشید بھائی آپ کو ملے, تمہاری آواز بڑی اچھی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ ہیپن ٹو گیٹ دس چانس. میں آپ کو بتا دوں نعمان مسعود صاحب ہیں, بڑے اچھے ویٹرن ایکٹر ہیں, میرے خیال ہے کھابا کے نام سے جن کا ریسٹورنٹ بھی ہے, ان کی وائف ہے سمرین, وہ آئی میرے پاس, وہ ایئر بائی ڈیجیٹل میں کام کرتی تھی, میئر بائی میوزک میں تھا, تو ہمارے دفتر ساتھ ہے. انہوں نے کہا ایکٹنگ کرو گے؟ میں نے کہا ہاں کروں گا. وہی سمجھ رہے, سیز کرو. پر انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی, ٹھیک ہے بس تم سیٹ پہ آ جاؤ. پہلا پلے تھا میرا, تو اب پلے ہو گیا. وہ مجھے وقار زکا نے فون کیا. وقار زکا کی میری زندگی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کو نہیں, جو وقار زکا کرپٹو والے ہیں. ہاں جی, اور لوگوں کو ان کا سوشل میڈیا کا امیج پتہ ہے, ان کا ایز اے پرسن لیونگ آن دی ایج کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. تو ان کو جو ہے نا وہ والا امیج نہیں پتا جو وہ خود ہیں ایز اے پرسن. بہت امیزنگ آدمی ہے, بہت امیزنگ. اور چلے میں اس پہ آتا ہوں بعد میں, تو میں پہلے یہ پورا کرتا ہوں. تو ہوا کیا کہ پلے پورا ہو گیا, ہٹ ہو گیا, اور وقار زکا کا مجھے فون آ گیا نا. وقار زکا اس ٹائم ایئر بائی میں وائس پریزیڈنٹ تھے میرا خیال ہے, دانش بھائی کے نیچے وقار زکا. تو انہوں نے کہا یار تیری تو زندگی سیٹ ہو گئی, تیرا پہلے ہی پلے ہٹ ہو گیا, اور یہ وہ. میں خوش ہو گیا. تو میں سیلیبریشن کے لیے نا, میں کیونکہ کراچی رہتا تھا, وہ 5-6 سال میں نے کراچی گزارے, کراچی نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو میں واپس آیا ادھر سیر شیئر کرنے کے لیے, دوستوں کے ساتھ مری چلے گئے. اب مری گئے تو مجھے نیچر کال کا مسئلہ ہوا. آپ کو پتہ ہے مری میں اس طرح ہر جگہ واش رومس تو ہیں کوئی نہیں. تو میں نے اس کو اپنے دوست کو کہا, میں نے کہا یار ایک کام کر ادھر وہ جاؤں. وہ آپ نے دیکھا ہے وہ کشتی سی لگی ہوئی جھولے والی, پکوڑے شکوڑے بھی دیتے ہیں اوپر, مین کشمیر پوائنٹ ہے یہ جو غالباً. تو میں نے کہا یار اب کیا کروں. تو میرا دوست میرے ساتھ تھا عاصم حسین, آتو بٹی جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں, اس نے مجھے کہا یار یہاں سے نا لیفٹ پہ ہو جا, کونے پہ جا کر. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈراموں کا اسٹارڈم کیا ہے, کہ کتنی خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں. مجھے اس بات کا اس دن اندازہ ہوا. تو میں وہ نیچر کال لینے کے لیے گیا ہوں. تو ابھی میں انڈلج ہوا ہی ہوں اس ایکٹیویٹی میں. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ادھر 30 سے 40 ہونٹیاں پڑی ہوئی, علی دان. اور ابھی آپ اپنا نیچر کال پورا نہیں کرا یا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو رونا ہو گیا. تو اب وہ بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو بھٹی صاحب نے کہا کیا کروں. بھٹی نے کہا اچھا میں کور کرتا ہوں جو بھی. تو میں وہ اپنا جو بھی ڈرٹی بزنس ہے وہ کر کے جب جتنی دیر میں واپس آیا, تو مجھے ایک آنٹی نے روک لیا. تو میں نے کہا السلام علیکم آنٹی. تو میرے ہمیشہ الحمدللہ یہ عادت رہی ہے میری کہ میں جہاں جاتا ہوں سب سے پہلے سلام ضرور خود ہی کرتا ہوں. تو میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا بیٹے یار تم تو دیکھنے میں اتنے انوسینٹ اور یہ اور وہ اور فرنٹ, تو تم نے رول اتنا نیگیٹو کیا. تو یار اس دن مجھے پتہ لگا کہ میں نے نیگیٹو رول کیا. مجھے اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا رول نیگیٹو ہے, سمجھ رہے. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی میری پلیس کی. تو اس لیے جو کام میرا خیال اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں اللہ نے مجھے بڑی پروگریشن دیا ہے, میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ. لیکن اب ہاں چونکہ میں نے پھر اتنی ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے, اب اگر مجھے کوئی اچھا موقع ملے گا تو میں ضرور کروں گا. بٹ اس کے بعد آپ کو مطلب یہ 3 پلیس کے بعد اب آپ کیا تھوڑا سا فل ٹائم ہو گئے ہیں ہوسٹنگ والی سائٹ پہ؟ ہوسٹنگ انلیس اینڈ انٹل کوئی اچھی اسکرپٹ نہیں ملتی ہے تو یو وڈ سے بات اچھی کی نہیں ہے نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں اچھی اسکرپٹ کیا ہوتی ہے, سمجھ رہے. تو اب میرے انڈسٹری میں دوست ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھ کے گپ لگا سکتا ہوں, ان کو کہہ سکتا ہوں کہ یار میرے ساتھ نریشن پہ آئیں, دیکھیں ذرا کیا کیریکٹر مجھے کرنا چاہیے,
میرے ایکسپریشنز کیسے ہیں, خود خدمت مطلب خود مجھے محنت کرنی پڑے گی. جب میں نے پہلا بھی پلے کیا تھا تو میں اپنا اسکرپٹ اپنی رات کو یاد کر کے جاتا تھا میں اسکرپٹ. ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہاں پہ کوئی جا کے بتاتا تھا کہ تمہاری لائن غلط ہے. وہاں کراچی میں مجھے جب میں نے نیا پلے کرنا شروع کیا تھا تو مجھے صرف ایک بات کہتے تھے, سر آپ کی اردو میں پنجابی آ رہی ہے, بس یہ مسئلہ ہوتا تھا. ری ٹیکس نہیں ہوتے تھے. صرف آپ کو پتا ہے کہ ہم پنجابی گھرانہ ہے ہمارا, تو ہم جس طرح سے اردو بولتے ہیں نا اس طرح سے کراچی میں اردو نہیں بولی جاتی. تو وہ پھر مجھے سیدھی کرنے میں اردو بڑا ٹائم لگا. تو میرا وہ شکیل بھائی مجھے ہمیشہ بتاتے تھے, شہزاد تمہاری اردو میں جو ہے وہ پنجابی آ رہی ہے. تو میں کہتا تھا اردو میں پنجابی. تو پھر وہ مجھے جملہ بتاتے تھے کہ یار یہ یہاں پہ ہم یہ فالتو لگا دیتے, ہاں جی چودھری کی حال ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ذرا ویسے بھی ہماری زبان میں زیادہ لگ جاتا, تو وہ مجھے کریکشن کرنی پڑتی تھی. باقی روبینہ اشرف صاحبہ تھیں لیجنڈری, وسیم عباس صاحب تھے, ثنا تھی, مطلب سب ٹاپ کے ایکٹرس تھے الحمدللہ. اور بتایا تھا 40 آنٹی not from the audience but from your peers, from the team, from the crew, کہ آپ نے جب خود دیکھا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار you are good at acting because آپ کسی ایکٹنگ اسکول نہیں گئے ہو, right? You were doing it all natural. تو what was the feedback from your peers? آپ کے left right لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں, وہ زبردست پرفارم. اچھی بات پوچھی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا کریو ہوتا ہے, جو آپ کے پیئرز ہوتے ہیں, جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, وہ سچ بولتے نہیں ہیں یار. اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اگر موقع پہ لوگوں کو خوشامد کرتے ہیں, خوشامد نہیں کرتے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار اس کا دل نہ دکھ جائے. ٹھیک ہے, لوگ بڑے کائنڈ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, تو وہ بتاتے نہیں ہیں. پھر آپ کو ایونچولی خود اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ آپ ریئلائز کریں, اور وہ ریئلائزیشن آپ کو ہوتی ہے جب آپ اپنے دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, ارے کیا کر کے آئے یار, یہ تو غصے میں تھا یا ہنس رہا تھا یا کیا کر رہا, سمجھ رہے. تو وہ دوستوں میں جا کے وہ بات پتہ چلتی ہے. تو الحمدللہ میں تو جب دوستوں میں گیا ہوں, انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ مجھے آج میرے جیسے آغا جنید ہے یا شریار گوندل, شجاع زاہد, گجر, حمزہ فاروق, جتنے بھی, عمر کبیر, یہ جتنے میرے دوست ہیں, یہ مجھے ہمیشہ فون کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ تو جتنا بھی بڑا اسٹار بن جا, ہمارے بیچ میں آئے گا تو ہم تجھے ذلیل کریں گے. تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, تو میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں, اور ہمارا وہ آپس میں امپرومپٹو جگتوں والا سیشن چلتا ہی چلتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ابھی ایکٹنگ کی کوئی کوشش کی, کوئی جو نارمل اسکولز ہو گئے یا جو ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہو گئے فرام دا پرسپیکٹو آف ایکٹنگ, یو وانٹ ٹو کیپ اٹ نیچرل. میں نے بیچ میں ڈانس کلاسز بھی لی, میں نے بیچ میں ایکٹنگ کی بھی کلاسز لی, اور میں اس کو لیتا رہا, کیونکہ میں نے کہا کہ اسکل آپ کا پالش, آپ کو ریڈی رہنا چاہیے ہر ٹائم. کیونکہ جس قسم کا آپ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جہاں پہ موقع ملنا ہم نے سیز کرنا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یو آر آلویز ریڈی. تو اس پروگرس میں آپ ہمیشہ, جیسے میں کبھی کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کسی ہیرو یا ہیروئن کا ایکسپریشن بہت اچھا لگے گا, تو میں اس کو خود سے کاپی کرنا شروع کر دوں گا کہ اچھا یہ اس موڈ میں یہ ایکسپریشن, تو وہ ایکسپریشن یاد ہو جانا چاہیے کہ یار اچھا اس موڈ میں یہ ہونا چاہیے, اس موڈ میں یہ ہونا چاہیے. وہ امپرومپٹو نہیں ہو سکتا. ایکٹنگ میں نے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ میں سیڈ ہوں. اب اگر میں سیڈ دکھ ہی نہیں رہا ہوں تو آپ تو نہیں کہیں گے کہ یار تو دکھی. یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے, کہ کوئی دوست آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار یہ دکھی ہے, اور کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اٹ نیڈس ٹو بی دس نیچرل. لیکن ہمارے ملک میں بڑے اچھے ایکٹرز ہیں, جس میں ٹاپ پہ تو میں ضرور بات کروں گا کہ فیروز خان نے پوری انڈسٹری ہلائی. پھر مجھے فہد مصطفیٰ کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا نام یار وہ تو فیمیل میں کون سے, نہیں فیمیل پہ میں آتا ہوں, میں میل پہ ان کا نام نہیں بھولنا چاہتا ہوں, کیونکہ نعمان اعجاز, ہاں وہ سائی میں بھی آئے تھے نا میرا خیال ہے, نعمان اعجاز جو جن کا بیٹا بھی اب ایکٹنگ میں آ گیا, لیجنڈری ایکٹر یار. وہ تو میرا خیال ہے ان سے اچھا تو کوئی ایکٹر شاید پاکستان میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیئر صاحب ہیں. پھر میں یار پنجابی آرٹسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار ان کا کلٹ دیکھا آپ نے, وہ دنیا میں اس ٹائم رول کر رہے ہیں. کیا مہوش حیات ہوگی, کیا فہد مصطفیٰ ہوگا, جو فیم اس ٹائم ہوگا افتخار ٹھاکر کا, یا ناصر چنیوٹی کا, یا آغا ماجد کا. when you say پنجابی آرٹسٹ you mean جو اسٹیج پر پرفارم کرتے ہیں, جو لاہور میں اسٹیجز ہیں, بیکاز یا ان کی جو اپنی مووی انڈسٹری ہے جس طرح پشتونوں کی بھی ہے, تو what particular group of artists you are talking about? میں انہی کی بات کر رہا ہوں, بالکل اسٹیج والوں کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ٹی وی کو بھی آج ٹی وی پہ بھی راج کر رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی راج کر رہے ہیں, اور وہ فلموں پہ بھی راج کر رہے ہیں, اور اکراس دا بارڈر بھی کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. مطلب فہد مصطفیٰ ایک فلم ہے, فہد مصطفیٰ کی فلم پاکستان میں کسی نے دیکھی نہیں دیکھی چلی گئی, حالانکہ فہد مصطفیٰ کی ساری فلمیں ہٹ ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مطلب کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, دل آزاری ہوگی, چونکہ فہد کی ہٹ تھی اس لیے نام لیا. اب ان کی فلمیں آپ دیکھیں, کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں لوگ, یو کے میں دیکھ رہے ہیں, ہر دنیا کے سینما میں ان کی موویز لگی ہوئی ہیں. اور ان کی کامیابی کی ایک ریزن جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے افتخار صاحب کے ساتھ کام کیا, ہم ایک ایونٹ کی میزبانی کر رہے تھے, تو میں ان کو لینے گیا تھا جہاں پہ یہ تھے. اس ٹائم ان کے پاس غالباً پریس گاڑی تھی, مجھے یاد ہے.
تاکہ اگر افتخار بھائی بھی دیکھ رہے ہوں تو ان کو بھی یاد آ جائے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. پنڈی کی بات ہے, 14 اگست کا پروگرام ہم نے کرنا تھا. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں سب سے پہلا بریک تھرو افتخار ٹھاکر صاحب کو ملا, اور افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ظفری خان صاحب تھے یا یہ سب آرٹسٹ تھے, تو اگلی جو ان کی مووی آئی اس میں جو آرٹسٹ پیچھے رہ گئے تھے وہ سب بھی اس مووی میں. تو انہوں نے کسی آرٹسٹ کو پیچھے نہیں چھوڑا, کیونکہ ان کے لیے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, ان کے لیے وہ سب برابر ہیں. جہاں پہ ہم بڑا چھوٹا کرنا شروع کرتے ہیں, کلاسیفائی کرنا شروع کرتے ہیں نا, وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایک کہتا ہے جی میں میرے تو بڑا اسٹار کوئی نہیں, ایک کہتا ہے جی میرے تو بڑا اسٹار کوئی نہیں. اور بھائی آپ باہر نکلے سڑک پہ, لوگ آ کے آپ کو بتا دیں گے آپ کتنے بڑے اسٹار ہیں. ختم کریں نا بحث کو. تو میں اس چیز سے میں نے اتنی انسپریشن لی کہ یار یہ افتخار ٹھاکر ہو, ظفری خان ہو, سلیم البیلا صاحب ہوں, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, ایک تو ان کا اکٹھ ہے, مطلب جو مجھے ٹیلی ویژن پہ نظر, میں نے کبھی لڑائی نہیں دیکھی ہے, ان کو آپس میں ہی دیکھا ہے میں نے. کیونکہ ظفری خان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ بھی عاصم حسین صاحب کا دوست ہے, وہ ریلیٹیو بھی ہیں. میں ان کے فارم ہاؤس پہ بھی گیا ہوں, میں نے ادھر بڑی محبت کی باتیں سنی ہیں ان کے بارے میں بھی, کہ وہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا بس مسئلہ ہے, ایک تو یہ کول اور برگر اور ہپ اور یہ, اور بھائی بندے تو آپ اچھے بنے نا, پھر کپڑے پہنے ہوئے بھی اچھے لگیں گے, کوئی سے بھی پہن لیں. آپ انسان ہی ٹھیک نہیں ہے, میں آپ سے کیا بات کروں. True. Before wrapping this up, one last question. زیادہ بول گیا نا یار, مزہ آ گیا. To be honest with you. But one last question before wrapping this up. Just trying to understand somebody جو کہ اپنا کریئر ہول میڈیا انڈسٹری میں بنانا چاہتا ہے, because آپ بھی پیوٹ کرتے رہتے ہیں, مختلف چیزوں کو, اپرچونیٹیز کو گریب کرتے رہتے ہیں. The more you explore, the more opportunity you get, the more shows you go to, you find other opportunities. What's like the secret recipe if somebody is like super into it کہ یار مجھے تو میڈیا انڈسٹری میں ہی اپنا کریئر بنانا ہے اور اس کو ایک سسٹینیبل طریقے سے لے کر چلیں, بیکاز دین دیر آر سم آرٹسٹ جن کو ہم زندگی کے آخری عمر میں دیکھتے ہیں کہ یار ان کا نہ تو گھر ہے, وہ بیمار ہیں, تو علاج کے لیے بھی وہ ڈونیشن یا حکومت سے امداد کر رہے ہوتے ہیں. ان آرڈر ٹو ہیو لائک اے سکسیزفل اینڈ اے سسٹینیبل کریئر, واٹ ایڈوائز یو وڈ گیو ٹو دوز اسپائرنگ ہوسٹس, actors, actresses, yeah, generally who want to come into this industry? یار میں اس کے اوپر صرف ایک ہی کامنٹ کروں گا, اور وہ کامنٹ یہ کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ جو قانون ہے میری زندگی کا, اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی کو پریچ بھی کروں, کہ اللہ میاں کو جب آپ نے موقع, اب اس کی میں انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے سکتا ہوں. اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ فرض کریں ابھی اللہ میاں نے مجھے, میرے لیے آپ کی ٹیم نے مجھے فون کیا, میں نے کہا میں یہاں آؤں گا, میں نے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کر دی, بیکاز آئی ہیڈ ٹو شیئر سم تھنگ, آئی ایڈ ویلیو ٹو پیپل. ٹھیک ہے, میں ٹائم پہ آیا, میں نے آپ یہاں پہ آ کے دل لگا کے میں جو بیسٹ کر سکتا تھا میں نے کیا, اپنا بیسٹ دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. اب انڈرسٹینڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اللہ میاں آپ کو موقع دیتا ہے اور آپ اس موقع کو سیز کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اس کو 100% نہیں سیز کر رہے, آپ نے کہا اچھا میں کر لیتا ہوں, میں نہ آپ نے تیاری کی, نہ آپ نے اپنے اچھے کپڑے پہنے, نہ آپ نے اپنا بیسٹ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ اللہ میاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے ایک موقع, کہہ تو سکتے ہی ہیں, لیکن آپ کو شرم تو آئے گی نا, اندر ملامت کریں گے آپ اپنی کہ یار میں جو پچھلا موقع ملا تھا اس کو 100% کیوں نہیں اچیو کیا. چھتر پڑنے چاہیے نا, بندہ اپنے اندر سوچ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ, کیونکہ اس کا ایک قانون ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں زندگی میں کرنا آپ کرتے رہیں, نمبر 1 تو یہ تو قانون ہے. نمبر 2 آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں. نمبر 3 آپ کو جب کرنے جائیں آپ اتنا بیسٹ کریں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں, اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. مطلب the name of the game is consistency, appearing for every single opportunity, give your 100% to that opportunity at hand. بڑی ہو چھوٹی ہو, آپ اس کو اپنے دل سے کریں, 100% اس کو دیں, اینڈ ریسٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. کوشش تو انسان کے ہاتھ میں, باقی رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ آپ کو کس کیپیسٹی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو میں سب سے کہوں گا, کیونکہ اللہ کے بعد جو دنیا میں اگر اللہ کا روپ ہے نا وہ آپ کے ماں باپ ہیں, تو بادب با نصیب. بعد میں اگلی لائن نہیں بول رہا, میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں, انہوں نے بچپن سے کہی, جس نے اپنے پیرنٹس کو اس دنیا میں اف واقعی نہیں کہا, اللہ میں اس کو اس زمین پہ بھی اور ادھر جو ہماری لائف ہے ہیئر آفٹر اس کو عروج پہ ہی رکھے گا. انشاءاللہ یہ میری دعا بھی ہے اور اللہ رکھتا بھی ہے. شہزاد بھائی, جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو آپ کے کانٹینٹ کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں, ویئر یو آر ایکٹیو دا موسٹ؟ سو انسٹاگرام پہ میرا جو ہینڈل ہے شہزاد خان ورلڈ, فیس بک کے اوپر شہزاد خان ہی ہے, اور ایک ویجے شہزاد خان کے نام سے بھی ہے. ٹویٹر کے اوپر بھی میرا ویجے شہزاد خان ہے, کیونکہ ویجے تھا پہلے تو وہی چل رہا ہے. اور ٹک ٹاک میں نے ابھی حال ہی میں بنایا ہے, اور ابھی حال ہی میں نے یوٹیوب شروع کیا ہے, جس کے اندر ابھی میں نے کچھ پوسٹ نہیں کیا. تو میرا پہلا جو ولاگ ہے وہ میں شوٹ کر چکا ہوں, کل میں دوسرے ولاگ کی شوٹ کے اوپر جا رہا ہوں انشاءاللہ.
تو آنے والے ٹائم میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی شہزاد خان کے نام سے ہی ہے. Sir, looking forward to it. Thank you very much, Azad bhai, Thank you once so much. again for your time. I really enjoyed our conversation. ماتا سرا مینا کمدے اختر دے مبارک شاہ. Thank you so much for having us. Thank you very much. اچھا, again audience, شہزاد بھائی کے سارے socials description میں ہوں گے. مجھے تو پرسنلی بات کر کے میری تو انرجی تو بالا ہوگی, to be frankly honest with you. بڑا مزہ آیا. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے, آپ کو کوئی چیز اچھی بری جو بھی لگے, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Bam.